الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وقال الله تعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنت بالله، صدق الله العلي العظيم. وقال الله تعالى بشأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. اما بعد، ہر تعریف اور بڑائی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہان کا مالک ہے، مختار ہے اور جو سارے جہان کا پالنہار ہے. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں. اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہمارے پیارے آقا اور مولا حضور اکرم نور مجسم رحمت کونین حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ محمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں. اللہ تعالیٰ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور صالحین اولیاء امت پر قیامت تک بکثرت رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے. آمین. محبت سے ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. اما بعد، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لگاتار یہ محرم المبارک کا مبارک مہینہ اور یہ آخری اس کا جمعہ ہے 2025، اور ہم لگاتار جو ہے فضائل اہل بیت، محبت اہل بیت، جن اہل بیت کی محبت فرض ہے اور پیغام کربلا کیا ہے، اس پر ہمارا ٹاپک چل رہا ہے لگاتار. اللہ کے فضل و کرم سے یہ چوتھا جمعہ ہے اس مہینے کا. ہم اسی ٹاپک کو آگے بڑھائیں گے. میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. خبر اس کے کہ اپنے عنوان پر آؤں. آئیے بہتر اور طریقہ اہل سنت و جماعت کے مطابق درود پاک کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو سماعت کرتے چلے. حدیث پاک میں آتا ہے رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر روزانہ 500 مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی محتاجی کو دور فرما دیتا ہے. لہذا درود شریف کی کثرت اور درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کئی فضل فرماتا ہے، رحم فرماتا ہے، رحمت برساتا ہے. اور اس حدیث پاک سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کی مشکلوں کو بھی آسان فرما دیتا ہے. لہذا اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے زندگی میں آپ عمل کر دیکھیں. روزانہ 500 مرتبہ درود پاک پڑھے، یقین جانیے پھر اللہ تعالیٰ آپ کے مشکلوں کو اور آپ کی محتاجگی کو دور فرما دے گا.
لہذا درود پاک کے بے شمار فضائل احادیث مبارکہ میں موجود ہے، اور درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرماتا ہے، درود پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرماتا ہے، درود پڑھنے والوں کے اللہ تعالیٰ درجات کو بلند فرماتا ہے، درود پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں، قبر میں اور آخرت میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ لہذا اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے محبت سے پھر سے ایک مرتبہ میرے پیارے آقا رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، مل کر پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ ناظر سامعین کرام، گزشتہ جمعہ ہم نے پیغام کربلا کا ایک پارٹ اللہ کے فضل و کرم سے مکمل کیا، جس میں ہم نے سورۃ العصر کی آیات اس سورہ اور اس کی مختصر تفسیر اور پھر اس سورہ کے متعلق پریکٹیکل طور پر اس نے اگر کسی کی زندگی کو سمجھنا ہے تو میں نے بتایا تھا وہ صحابہ اکرام کی زندگی ہے، وہ اہل بیت کی زندگی مبارک ہے، وہ اولیاء اللہ کی زندگی مبارک ہے، اور خاص طور پر آسانی سے اگر سمجھنا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ عصر میں فرمایا وہ مکمل طور پر پریکٹیکل طور پر دیکھنا ہے تو سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پاک ہے۔ لہذا اس سورہ کی مکمل تفسیر کر اللہ کے فضل کا ہم نے کی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حبیب تیرے زمانے کی قسم یقیناً انسان خسارے میں ہے، لیکن کامیاب وہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور اچھے عمل کرے اور حق بات پر قائم رہے، حق کی دعوت دیتا رہے، صبر پر قائم رہے اور صبر کی دعوت دیتا رہے۔ تو یہ کامیابی کی دلیل اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی۔ ایسا انسان اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو کامیابی دیتا ہے اور آخرت میں بھی اس کو کامیابی دیتا ہے۔ اگر اس چار کامیابی کے جو چار ذریعے بتائے گئے ہیں، اگر اس پر غور کیا جائے، ایمان، عمل، حق پر رہنا، حق کی دعوت دینا، صبر کرنا اور صبر کی دعوت دینا، تو یہ تمام اگر آپ غور فرمائیں تو کربلا میں یہ امام اہل بیت یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پاک میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ امام پاک کی اگر 56 سال کی 56 ایئر 56 سال کی زندگی مبارک کو دیکھے تو اسی آیت مبارکہ کے تحت جو ہے آپ کو آپ کی زندگی مبارک سمجھ میں اسی سورہ کے مطابق آپ کو جو ہے ان کی زندگی مبارک سمجھنے آ جائے گی، کیونکہ یہ کربلا کا واقعہ اس میں بہت سے سبق ہے۔ اسے ان واقعات سننے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، اور ان واقعات سننے سے اللہ پر یقین کیسا کرنا یہ بھی سمجھ میں آتا ہے، اور کربلا کے واقعات سننے سے صبر کیا ہے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے، کربلا کے واقعات سننے سمجھنے سے حق کیا ہے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے، کربلا کے واقعات سننے اور سمجھنے سے دین کی کیا اہمیت ہے، شریعت کی کیا اہمیت ہے، اللہ کے بنائے ہوئے قانون کی کتنی اہمیت ہے اور اس پر کیسا عمل کرنا چاہیے، یہ سارے کربلا کے واقعہ سے آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے۔ اور یہ بھی کربلا کے واقعے سے سمجھ میں آتا ہے کہ جہاں دین، قرآن، حدیث، شریعت، اللہ پر یقین، توکل، صبر، حق، یہ ساری باتیں آپ کو اہل بیت کے اندر نظر آئے گی، تو وہیں پر کربلا کے واقعات میں آپ کو ہرس کا کیا مقام ہوتا ہے، لالچی لوگ کیسے ہوتے ہیں، حریص لوگ کیسے ہوتے ہیں، ظالم کیسے ہوتے ہیں، جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، جن پر اللہ کی رحمت نہیں برستی، ایسے لوگ جو لالچی ہوتے ہیں، ایسے لوگ زمین فروش جو چند پیسوں کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر دیتے ہیں، اپنے عقیدے کا سودا کر دیتے ہیں، دولت کے لیے، پیسے کے لیے، کرسی کے لیے اور اپنی زندگی کو اچھا گزارنے کے لیے، یہ تمام حرکتیں یزیدی قوم نے کر بتایا ہے، یزیدی فوج نے کر بتایا ہے کہ ان کو صرف اللہ رسول
اور اہل بیت صحابہ سے محبت نہیں تھی، یزیدی قوم اور یزیدیت کی فکر یہ تھی کہ ان کو اپنا جان سے محبت تھی، ان کو اپنے مال سے محبت تھی، ان کو تو کچھ بڑے عہدے چاہیے تھے، بڑے رتبے چاہیے تھے، دنیا کی لالچ میں آ کر انہوں نے ایسے عظیم و شان گھرانے جن کی محبت فرض ہے، جن کی تعظیم فرض ہے، جن کی عزت کرنا لازم ہے، ان پر ان ظالم یزیدیوں نے تلواریں اٹھا کر بتا دیا کہ معاذ اللہ کہ آخر لالچ کا مقام جو ہے وہ آخرت بھی تباہ ہے، دنیا بھی تباہ ہے۔ لہٰذا جہاں پر کربلا کے واقعات سے لالچ اور ظالم لوگ کی بھی پہچان ہوتی ہے تو کربلا کے مبارک واقعات سے ایمان، اسلام، دین، قرآن، شریعت کی بھی ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ لہٰذا اللہ ہم تمام کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں کیونکہ یہ شہادت کا واقعہ میں نے بتایا، اگر ہم شہادت کو دیکھیں تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے شہادت کا ذکر کئی جگہ پر بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں ان کو مردہ مت کہو۔ لہٰذا پہلے آپ شہادت کی بات سنیں کہ قرآن پاک میں جو آیت مبارک آئی ہے، ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ کے لیے جان دیتے ہیں، جو اللہ کے لیے شہید ہوتے ہیں ان کو مردہ مت سمجھو بلکہ بل احیاء ولکن لا تشعرون، اللہ ان کو اپنے یہاں سے رزق بھی دیتا ہے بس تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ یعنی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جان دینے والوں کو مردہ مت کہو، اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جان دینے والوں کو مردہ سوچو بھی مت، کہنا بھی مت، سوچنا بھی مت۔ دو آیت مبارکہ اور اس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھ کر بتا دیا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ شہادت ایک بہت بلند اور اعلیٰ مقام ہے جو اللہ کی جانب سے اللہ تعالیٰ یہ انعام اپنے محبوب بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اس لیے آپ بخاری شریف کی ایک حدیث پاک میں آپ دیکھیں رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ تیری راہ میں مجھے شہادت کی موت عطا فرما، اور تو پھر مجھے پھر زندہ کر، پھر شہادت کی موت دے، پھر زندہ کر، پھر شہادت کی موت دے، پھر زندہ کر۔ لہٰذا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے تیرے نام پر، تیری راہ پر شہید ہونے کا جو ہے شہادت عطا فرما، اور پھر زندگی ختم ہونے کے پھر زندگی دے، پھر میں چاہوں تیرے نام پر شہید ہو جاؤں، پھر زندگی دے، پھر میں چاہوں کہ تیرے نام پر شہید ہو جاؤں۔ اس حدیث پاک سے بھی پتہ چلتا ہے کہ شہادت اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا انعام ہے کہ میرے پیارے آقا رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے۔ اگر شہید اور شہادت کا مقام و مرتبہ اگر آپ سمجھ گئے قرآن کی دو آیتیں اور ایک حدیث پاک کی روشنی میں تو آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیں اس روئے زمین پر سب سے پہلے اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے اور اللہ کے لیے جان دینے والے وہ انبیاء علیہ السلام ہیں، نبیوں کی ذات مبارکہ ہے۔ شہید کا مقام و مرتبہ قرآن سے آپ سمجھ گئے، لہٰذا انبیاء علیہ السلام میں روایت میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل نے 70,000 نبیوں کو شہید کیا، 70,000 نبیوں کو شہید کیا ہے۔ لہٰذا جس طرح یہ تمام اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ اس روئے زمین پر اللہ کے بندوں میں سب سے اونچا مقام نبیوں کا ہے، رسولوں کا ہے، تو اسی طرح اس روایت سے اور اس حدیث پاک کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ اس روئے زمین پر شہداء تو بہت ہے، شہید بہت گزرے ہیں، لیکن سب سے بڑا مقام شہداء کا ان نبیوں کا ہے جو اللہ کی راہ میں انہوں نے جانا کی ہے۔ لہذا نبی کا مقام جیسا مرتبہ بڑا ہے، ان نبیوں میں جنہوں نے شہادت دی اللہ کی راہ میں جان دی ہے ان کا مقام بھی بہت اونچا ہے شہیدوں میں۔ لہذا یہ اور بات میں فضیلت کل کی بات نہیں کر رہا ہوں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سارے نبیوں میں سب سے افضل ہے، اعلیٰ ہے۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں، ان شہیدوں میں پہلا درجہ نبیوں کا آتا ہے جنہوں نے اللہ کی راہ میں جان دی۔ اور میں نے ابھی حدیث پاک کی روشنی میں بتایا کہ روایت میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل نے 70,000 نبیوں کو شہید کیا ہے۔
پھر اگر اس روئے زمین پر نبیوں کے بعد درجہ آتا ہے صحابہ کا، صحابہ اور اہل بیت کا، صحابہ اکرام اگر نفس صحابہ کی بات کی جائے تو تمام صحابہ اس میں آ گئے ہیں، تو تمام صحابہ میں اگر آپ دیکھ لیں سب سے افضل مقام و مرتبہ شیخین کا ہے اور قطنین کا ہے۔ لہذا ہم دیکھیں شیخین قطنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں وہ بزرگ ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں شہادت ہوئی ہے ان کی، اور پھر ان کا مقام مرتبہ تھا۔ شہیدوں میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونے والے سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام ہیں، ان کے بعد جو ہے ان خلفاء کا نام آتا ہے، جس میں حضرت فاروق اعظم بھی ہے، جس میں عثمان غنی بھی ہے، جس میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ پھر ان کے بعد جو ہے اگر آپ غور فرمائیں کہ شہید اعظم اور جو ہے سب سے پہلے سید الشہداء کہہ کر اگر کسی ذات مبارک کو یہ لقب ملا ہے تو جنگ احد میں شہید ہونے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے، جو احد کے میدان میں جن کی شہادت ہوئی ہے، جن کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سید الشہداء کا لقب عطا فرمایا ہے۔ اب اسی طرح اگر آگے بڑھے پھر جو ہے بدر میں شہید ہونے والے صحابہ بھی ہیں جن کو اللہ نے شہادت کا مقام عطا فرمایا ہے، احد میں شہید ہونے والے صحابہ بھی ہیں جن میں اللہ نے بہت اونچا مقام عطا فرمایا ہے، جنگوں میں شہید ہونے والے صحابہ بھی ہیں جن کو اللہ نے بہت اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ کیونکہ ہم اہل سنت و جماعت ہے، ہم جو ہے سارے بزرگوں کی عزت کرتے ہیں، سارے بزرگوں سے محبت کرتے ہیں اور سارے شہیدوں کا ادب کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک کربلا میں شہید ہونے والے شہداء بھی اونچے مقام پر ہے، تو بدر میں شہید ہونے والے، احد میں شہید ہونے والے، اور جو ہے سرکار فاروق اعظم و عثمان غنی ہو، مولا کائنات ہو، یہ بھی بڑے اونچے مقام کے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ اب یہ شہادت کی بات آگے تو ترتیب پر ترتیب تھوڑا عقیدے کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ شہادت اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے، اور ان انعاموں میں کن کن لوگوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ لہٰذا اگر آپ اور غور فرمائے پھر اس کے بعد حسنین کریمین کا مقام و مرتبہ آتا ہے۔ دیکھیں ہمارے اہل سنت یہاں تین جوڑی بڑی مشہور ہے، شیخین، قطنین، حسنین، ہم سب سے محبت کرتے ہیں۔ شیخین سے مراد حضرت ابوبکر صدیق، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قطنین سے مراد حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ہے۔ حسنین سے مراد سرکار سیدنا امام حسن، سرکار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اب لہٰذا ایک اور بات میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ شہادت جب اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا انعام ہے تو بظاہر ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسا شہید والا درجہ نہیں ملا، لیکن اللہ نے ہر نعمت، ہر رتبہ، ہر درجہ اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا ہے۔ لہٰذا بظاہر تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید نہیں ہوئے، لیکن اس کا ذریعہ کیسے بنے؟ امام حسنین یعنی حسنین کریمین کے ذریعے، یعنی فیض کا۔ لیکن شہید کے دو قسمیں، شہادت کی دو قسمیں، ایک سری، ایک جہری، ایک ظاہری، ایک باطنی۔ سری شہادت جو اللہ کی راہ میں جان دے دے، جو ساری زندگی اللہ اللہ کر دے، تو یہ بھی اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا بزرگ ہے جنہوں نے ساری زندگی اللہ اللہ کرتے گزار دی ہے۔ یعنی اللہ اللہ کرنے سے مراد اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں گزار دی ہے۔ یہ بھی سری شہید ہوتی ہے، باطنی شہید ہوتے ہیں، ایک جہری شہید ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ میں میدان جہاد میں اللہ کے نام پر جان دے آتے ہیں۔ لہٰذا ان شہید کی دو قسمیں، اور یہ دونوں قسمیں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ وہ کیسے؟ تو اگر آپ غور فرمائیں ظاہری زندگی پہ بھی علماء نے بہت پیاری بات کی ہے کہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہودن عورت نے زہر والا گوشت کھلایا تھا، یہ آپ کی سری شہادت کا ذریعہ بنا، اور آپ کے جنگ احد میں دانت مبارک کا شہید ہونا یہ آپ کا جہری شہادت کا ذریعہ بنا۔ یہ بھی ایک اپنی جگہ ایک بحث ہے، اس پر ایک بڑی طویل بات ہو سکتی ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہادت کی
ذریعے کیسے بنے؟ تو لہٰذا ایک اور بات جو ہے بزرگان دین علماء کرام نے سید الکاظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پیاری بات کی کہ دیکھو کہ سرکار حسنین کریمین ان دو جوڑیوں حسنین کریمین کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ یہ ہو بہو حضور کی طرح تھے۔ حسنین کریمین کے بارے میں امام حسن پاک اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے یہ دونوں دکھنے میں ہو حضور کی طرح تھے، یہاں تک کہ صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں ذرا غور فرمائیے، بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ خلافت صدیق اکبر کا دور ہے، حضرت حسنین کریمین کی عمر 4 ساڑھے 4 سال کی عمر مبارک، یعنی 5 سال یا 4.5 سال یا 4 سال حسنین کریمین کی عمر تھی۔ یہ دونوں شہزادے چھوٹے تھے جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے کر گئے، لیکن یہ دونوں حسنین کریمین اہل بیت کے ساتھ ساتھ صحابی رسول بھی ہیں۔ یہ بھی آپ کو عقیدہ رکھنا ہوگا کہ صحابی کے لیے کیا ضروری ہے، تو اس پر بڑی طویل علماء میں بحث ہوئی ہے۔ کسی نے کہا جو بالغ ہو اور جو سمجھدار ہو اس نے حضور کو دیکھا ہو تو وہ صحابی ہے، لیکن ہمارے دیگر علماء نے فرمایا نہیں، جس نے حضور کا زمانہ پایا اور حضور کو دیکھ لیا ہو اور وہ صحابی ہے، کیونکہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور پاک علیہ السلام کی گود میں کھیلنے والے، پھر وہ اگر یہ شرط مان لیا جائے کہ جو عقل مند ہو بالغ ہو جس کی عمر 13-14 سال ہو گئی ہو اس نے حضور کو دیکھا ایمان لایا تو صحابی ہے، اگر یہ مان لیا جائے پھر حسنین کریمین میں صحابیت کا انکار ہو جائے گا۔ لہذا حسنین کریمین میں صحابی ہے، جو علماء نے یہ بحث کی نہیں، جس چاہے بچہ ہی چھوٹا کیوں نہ ہو جس نے حضور کا زمانہ پایا حضور کو دیکھا ہے وہ بھی صحابی ہے۔ لہذا حسنین کریمین اپنے شان اور مرتبے کے مطابق کی بات یاد رکھے صحابی رسول ہے اور دکھنے میں ہو حضور کی طرح تھے۔ حدیث پاک میں بھی آپ کو سنا رہا تھا، بخاری شریف میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے کہ آپ اور مولائے کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں مدینہ پاک کی گلیوں سے گزرتے ہوئے جا رہے تھے اور جاتے جاتے راستے میں ایک جگہ دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں اور ان میں ایک بچہ جو ہے حسنین امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ لہذا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ بچے کھیل رہے، اس میں ایک شہزادہ امام حسن بھی ہے، وہ آگے بڑھے اور حسنین نے یعنی امام حسن بھی اپنے بزرگ کو اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے دیکھا تو وہ بھی دوڑتے ہوئے بزرگوں کے قریب آئے تو ابو بکر صدیق نے امام حسن کو گود میں اٹھا کر کہا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اے امام حسن تجھ پر میرے ماں باپ قربان، اے امام حسن تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو، اور فرمایا کہ تو ہے تو مولا علی کا بیٹا، ہے تو مولا علی کا بیٹا لیکن دکھتا میرے آقا کی طرح ہے۔ لہذا دکھنے میں ہولیے میں شباہت میں حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں ہے تو علی کا بیٹا لیکن دکھنے میں ہولیے میں شباہت میں تو میں ہوں بہو میرے پیارے آقا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہے۔ اب اس حدیث پاک پر غور فرمائیں، اور بھی اونچی کتاب جو اہل سنت کے نزدیک قرآن کے پاس سب سے اونچی کتاب بخاری شریف ہے، قرآن کے بعد سب سے اونچی کتاب بخاری شریف ہے، اس میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اس حدیث کے الفاظ پر غور فرمائیں کہ امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ حضرت میں نے سنا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق حضرت مولا علی مدینہ پاک کی گلیوں سے گزر رہے تھے، تو ایک ایک لفظ پر غور فرمائیں کہ ان دونوں میں محبت کتنی تھی، یارانہ کتنا تھا کہ دونوں مدینہ پاک کی گلیوں سے محبت سے باتیں کرتے ہوئے گزر رہے تھے۔ اگر کوئی کہے کہ حضور کے پردہ فرمانے کے بعد ابو بکر صدیق نے مولائے کائنات پر معاذ اللہ فاروق اعظم نے مولائے کائنات پر یہ کیا وہ کیا، میں نے کہا یہ جھوٹی باتیں مت کرو، بخاری شریف کی حدیث بتا رہی ہے کہ دونوں مسکراتے ہوئے گلی مدینہ پاک کی گلیوں سے گزر رہے تھے۔ ایک تو یہ پتا چلا کہ دونوں کا یارانہ کیسا تھا، دوستانہ کیسا تھا۔ دوسرا امام حسن اپنے بزرگوار کو دیکھ کر دوڑتے ہوئے آئے ہیں تو پتا کیا چلا اللہ کے نیک بندے بچپن میں ہو اگر وہ کھیل بھی رہے ہو لیکن ان کا دوڑنا طریقہ اپنے بزرگوں کے پاس ہی ہوتا ہے اور اپنے بزرگوں کو دیکھ کر وہ دوڑ کر آتے ہیں۔
لہذا یہ بھی بات پتہ چل گیا۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جملہ فرمایا؟ حسین تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ جہاں کتنی محبت تھی اہل بیت سے، کہہ رہے کہ اے امام حسن پاک سے صدیق اکبر جیسے صحابی کہہ رہے ہیں تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو کہ تو ہے تو مولا علی کا بیٹا لیکن دکھنے میں ہو جو ہے حضور کی طرح ہے۔ لہٰذا اور ایک حدیث پاک جامع ترمذی میں موجود ہے کہ آتا ہے کہ امام ترمذی کہتے ہیں سر سے لے کر ناف تک اور ناف سے لے کر پیر تک، یعنی سر سے لے کر ناف تک امام حسن حضور کی طرح تھے اور ناف سے لے کر پیروں تک امام حسین جو ہے حضور کی طرح دکھتے تھے۔ لہٰذا اب یہ دیکھے کہ ابھی آپ کو میں نے بتایا سری شہادت، جہری شہادت، ظاہری شہادت اور باطنی شہادت جو ابھی میں ذکر کر رہا تھا، تو پتہ کیا چلا یہ دونوں فیض حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واسطے اور وسیلے سے حضور علیہ السلام ان دونوں نواسوں کو ملا۔ حضرت امام حسن کو سری شہادت ملی اور امام حسین کو جہری شہادت ملی۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ شہادت جو حسنین کریمین کی ہے یہ اصل میں حضور کی شہادت ہے جن کو اللہ نے دونوں انعام عطا فرمایا ہے۔ تو الغرض یہاں ایک بات نقطے کی تھی جو علماء نے بیان کیا، میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ یہاں ایک اور بات میں آپ کو کلیئر کرتا چلوں کہ دیکھیں سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب حسنین کریمین اتنے اللہ کے نیک بندے، محبوب بندے جن کے رونے پر جنت سے اللہ تعالیٰ جنت کے جوڑے بھیج دے، جو کپڑے پہننے کی ضد کرے عید کے روز تو اللہ تعالیٰ جنت سے جوڑے بھیج دے، یہ حدیث پاک میں موجود ہے۔ یہ حسنین کریمین کا مقام مرتبہ ہے اللہ کے یہاں، اللہ ان سے اتنی محبت کرتا ہے۔ جب حسنین کریمین کے لیے جنت سے جوڑے آ رہے ہیں، حسنین کریمین وہ شان کے مالک ہے جن کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے سرکار نے فرمایا یہ میری جنت کی خوشبو ہے، اور سرکار ان کو سونگا کرتے تھے، یعنی اپنی خوشبو کہا ہے۔ اور حسنین کریمین وہ شان کے مالک ہے، یعنی حسنین کا نام لو تو امام حسن امام حسین دونوں آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے۔ لہذا حسنین کریمین وہ شان کے مالک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسنین کریمین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اب یہاں ایک اور بات میں عقیدے کی بات آ گئے تو بات بات دیکھیں جنت میں تو حدیث میں آتا ہے کہ سارے کے سارے جوان رہیں گے، سارے کے سارے جوان رہیں گے۔ پھر حدیث کا مطلب کیا ہے کہ سرکار فرما رہے ہیں کہ حسنین جنتی نوجوانوں کے سردار ہے، تو اس حدیث کا مطلب یہی ہے کہ جو مسلمان نوجوانی کی حالت میں دنیا سے جاتا ہے اس کے سردار حسنین کریمین ہے۔ اور سرکار کی حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا کہ ابو بکر اور عمر جنتی بوڑھوں کے سردار، جنتی بوڑھوں کے سردار ہے۔ لہٰذا بوڑھا تو کوئی جنت میں جائے گا نہیں۔ حدیث میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جنتیوں کو جنت میں بھیجے گا تو اس کا عمر 30 سے 33 سال رہے گی، بس ساری زندگی اس کی عمر جنت میں 33 سال کے اندر رہے گی، نہ وہ زیادہ بڑھے گا نہ کم ہوگا، جنت میں ہمیشہ رہنا ہے تو اس کی عمر بھی ہمیشہ اتنی رہے گی جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے بتایا 30 سے 33 سال کی عمر رہے گی۔ جب 30 سے 33 سال رہے گی تو اس حدیث کا مطلب کیا ہے جس میں حضور فرما رہے ہیں کہ ابو بکر عمر جنتی بوڑھوں کے سردار ہے اور جو ہے حسنین کریمین جنتی نوجوانوں کے سردار ہے۔ اس حدیث کا مطلب جو ہے سیدھا سیدھا یہ ہے کہ آواز نہیں آ رہی، بات بتا رہا تھا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین یہ جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں، حسنین کریمین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتی اللہ کے فضل و کرم سے جنت میں جائے گا تو وہ اگر بوڑھا بھی ہے تو جوان رہے گا، اور وہ ہمیشہ جوان رہے گا، جنت اس کو اللہ جنت جوان بنا دے گا، 30 اور 33 سال اس کی عمر رہے گی، اس کو جنت میں داخل ہوگا۔ جب جنت میں سارے جوان رہیں گے، بوڑھا کوئی نہیں رہے گا، تو اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو مسلمان جوانی میں مرتا ہے اس کے سردار حسنین کریمین ہے، اور جو مسلمان بوڑھافے میں مرتا ہے اس کے سردار ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین میں ہے۔ لہٰذا آپ غور فرمائیں، نیاز میں آواز کیا سکتا ہے یہ اس بیان کی آواز ہے، کچھ بھی آواز نہیں آ رہی ہے۔ لہٰذا آپ غور فرمائیے ان حدیثوں سے پتہ چل رہا ہے کہ
میں آپ کو یہ بار بار سمجھانے کا، جب ایسے یہ مقام والے ہیں امام حسن امام حسین، اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ ان کے رونے پر جنت سے جوڑے آ جایا کرتے تھے، اور ان کے کہنے پر اللہ تعالیٰ بڑے اللہ تعالیٰ ہے تو پھر کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنے جو ہے آپ کو شہید کر دیا گیا اور آپ کے اہل و عیال کو شہید کر دیا گیا، تب اللہ کی مدد ان کے یہاں کیوں نہیں ہے؟ سوال آ سکتا ہے، اور سوال کرنے والے ایسے سوال کرتے بھی ہے کہ بھائی جب اللہ کے یہاں ان کا اتنا اونچا مقام ہے کہ یہ اگر روئے تو جنت سے جوڑے آ جائے، یہ اگر کہہ دے تو اللہ تعالیٰ مشکلوں کو آسان فرما دے، جب اتنے اونچے مقام کے امام حسن امام حسین ہے تو پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ پھر ان کے لیے جنت، جب یہ کربلا میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ایسے تکلیفوں میں گزرے تو پھر ان کے لیے مدد کیوں نہیں آئی جنت سے؟ سوال آ سکتا ہے، اور سوال کرنے والوں نے سوال کیا کہ دیکھو اب اس مطلب کو سمجھنا ہے تو میں آپ کے سامنے قرآن کی آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ دیکھیں کیوں مدد نہیں آئی، یہ ہم یہی کہیں گے کہ مدد کیسے، اگر میرے حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ایسے محبوب بندے ہیں، ایسے محبوب ہے، اگر کربلا میں امام حسین، غور سے سنیں آپ، آواز سے زیادہ میری بات پر توجہ فرمائیں، کہ اگر کربلا شریف میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کر دیتے تو اللہ تعالیٰ 22,000 یزیدیوں کو زندہ زمین میں دفن کر سکتا، لیکن آپ ایک بھی حدیث نہیں بتا سکتے، ایک بھی ایسی روایت نہیں بتا سکتے جہاں امام حسین نے کربلا کے میدان میں دعا کی ہو کہ یا اللہ مجھے یزیدیوں سے بچا، ان کو ہلاک کر۔ نہیں، یہ ایک بھی دعا کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 7 محرم سے پانی بند ہوا، 10 محرم کو تمام صحابہ تمام اہل بیت کی شہادت ہوئی ہے، لیکن انہوں نے یہ دعا نہیں مانگی۔ اگر مانگ لیتے، میں آپ کو بتا رہا تھا، غور سے سنیں، مانگ لیتے تو اللہ تعالیٰ ضرور دعا قبول فرماتا، ضرور وہ 22,000 یزیدیوں کو زندہ زمین میں دفن کر سکتا تھا، لیکن مانگا کیوں نہیں؟ جب مانگ سکتے تھے، ابھی اختیار ہے، اللہ نے اپنے محبوبوں کو اختیار دیا ہے۔ ایسے کئی واقعات میں آپ کو بتاؤ کہ یہاں غور فرمائیے کہ اگر امام حسن پاک تو بہت عالی مقام ہے، امام حسین اتنے اونچے درجے کے بزرگ ہے کہ اگر آپ غور فرمائیں کہ سرکار غوث اعظم بھی ان کے غلام ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں، تھوڑی سی ادھر کی میاک کی آواز، ڈبے کی آواز نہیں آ رہی، ابھی کیوں خراب ہو گیا ہے؟ بلکہ صحابہ میں حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، نام سن، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ملک شام میں جب آپ جنگ لڑ رہے تھے رومیوں سے، رومی فوج سے جنگ تھی، غور سے سنیں نوجوان بچے، میں کچھ بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کا ایمان و عقیدہ مضبوط ہو اللہ پر، رسول پر، کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے جنہوں نے تنہا اکیلے 1,00,000 فوجی سے لڑے، بولیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حقیقی بات ہے۔ آج تو ہم معاذ اللہ پکچر اور فلموں ڈراموں میں دیکھتے کہ ایک ہیرو 20 کو مار رہا ہے، 10 کو مار رہا ہے، جبکہ سب جانتے ہیں کہ ناٹک ہے، وہ ایک ناٹک ہے، وہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن اس پر بھی لوگ جو ہے واہ واہ کر دیتے ہیں، اور ایک نیا فتنہ، ایک نئی مووی جو ہے آئی ہے جس کی وجہ سے آج بے حیائی اور عام ہو رہی ہے۔ اللہ خاص طرح ایمان کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے، جس میں بچے بلک بلک کے رو رہے ہیں۔ کچھ نئی مووی نکلی حال ہی میں جس میں محبت کے نام پر جو ہے بچوں کو، نوجوان نسلوں کو دماغ کو اتنا ڈیوٹ کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ میں بتانا چاہتا ہوں یہ سارے فلمیں ڈرامے جس میں ایک ناٹک ہوتا ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ سب جانتے ہیں، لیکن حقیقت میں جو حقیقت ہو تو بات وہاں پر آ کر سمجھ میں آتی ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بزرگ صحابی ہے جنہوں نے اکیلے 1,00,000 سے لڑا۔
بولیے سبحان اللہ، 1,00,000 فوجیوں کو مار کے رکھا رومی اغاں، یہ صحابی ہے۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں پھر اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی اور حضور کے لاڈلے، میں نے ابھی آپ کے سامنے بار بار کہہ رہا ہوں، جن کے رونے پر اللہ جنت سے کپڑے بھیج دے، پھر انہوں نے کربلا میں دعا کیوں نہیں کی؟ اگر چاہتے تو اکیلے لڑ لیتے، ان کا بھی یہاں مقام و مرتبہ ہے۔ یہ 22,000 فوجی کیا ان کے اولاد میں ایسے ایسے بزرگ پیدا ہوئے، امام حسن اور امام حسین کی اولاد میں ایسے ایسے بزرگ پیدا ہوئے ہیں جن کا مقابلہ کسی قوم نے کر نہیں پایا، جیسا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ کتنے لوگوں نے آپ کو روکنا چاہا، قتل کرنا چاہا، کون ہے خواجہ غریب نواز؟ یہ امام حسن امام حسین کی اولاد کے ایک بزرگ ہے۔ آپ کو کیسے کیسے تکلیفیں دینا چاہا، لیکن کچھ ہوا خواجہ غریب نواز کا؟ نہیں ہوا۔ پانی بھی بند کر دیا گیا تھا، خواجہ غریب نواز کے لیے پانی بند کر دیا گیا، اور انا ساگر کے یہاں پہرے لگا دیے گئے تھے کہ کوئی یہ معین الدین کے ساتھ جتنے فقیر ہیں، جتنے اہل ایمان ہیں، یہ انا ساگر کا پانی نہ پیے۔ راجستھان کا وہ علاقہ جہاں انا ساگر اجمیر شریف میں موجود ہے کہ وہاں پر اسی تالاب کے ذریعے پورا شہر پانی پیا کرتا تھا۔ جیسا کربلا میں امام پاک کے لیے پانی پر پابندی لگا دی گئی تھی، انہی کی اولاد میں بیٹے کے بیٹے کے بیٹے، انہی کی اولاد میں خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی پانی پر پابندی کر دی گئی تھی۔ لیکن آپ نے سنا، بار بار آپ نے سنا ہوگا کہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پانی پر روک لگا دی گئی اور جب پانی پینے سے منع کر دیا گیا تو ایک چھوٹا سا پیالہ کہے، کاسا کہیے مٹی کا، جو خواجہ غریب نواز کے پاس تھا، وہ آپ نے اپنے مرید کو دیا اور دے کر فرمایا کہ جاؤ جا کر تالاب کے قریب اس کاسے کا رکھ کر پانی سے کہو کہ اے پانی تجھے معین الدین بلا رہے ہیں۔ بڑا واقعہ مشہور ہے کہ پورا انا ساگر کا پانی جو ہے وہ چھوٹے سے کاسے کے اندر آ گیا، پانی آ گیا۔ تو سوال یہ ہے، جب امام حسین کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کا مقام ایسا ہے کہ ان کے کہنے پر اللہ پورے تالاب کو ایک چھوٹے سے پیالے میں لا دے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو ایسی طاقت عطا فرماتا ہے۔ لہذا آپ غور فرمائیں کہ امام حسین کی اولاد میں خواجہ غریب نواز ہے، ان کے لیے انا ساگر پورا کا پورا انا ساگر ایک چھوٹے پیالے میں اللہ تعالیٰ لا کر سما کر دے، تو کیا امام حسین اللہ کی بارگاہ میں کہتے تو آپ یقین جانیے زندہ وہ یزیدی فوج بھی زندہ دفن ہو جاتی، اور آپ کے پانی کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے پانی کے پھوارے زمین سے کہتا کہ پانی کے چشمے نکلے۔ لہذا امام حسین کے لیے پانی نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ امام حسین نے دعا نہیں کی اللہ کی بارگاہ میں، کیوں نہیں کی؟ میں یہ تو آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ اور ادھر خواجہ غریب نواز نے دعا کی تو پانی آ گیا، تو مطلب کیا ہے؟ ادھر خواجہ غریب نواز نے اس لیے پانی منگایا کہ خواجہ غریب نواز کے سامنے کوئی مسلمان کھڑے ہوئے نہیں تھے، ایک مشرک قوم تھی جو اللہ کو نہیں مانتی تھی، رسول کو نہیں مانتی تھی، ایسی قوم تھی۔ تو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے انا ساگر سے پانی منگا کر اس قوم کو اللہ کی طاقت بتا دی۔ یہاں خواجہ غریب نواز کو اللہ تعالیٰ کی قدرت بتانا ضروری تھا۔ اللہ کیا ہے، اللہ کی قدرت کیا ہے، اللہ کی طاقت کیا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے خواجہ غریب نواز نے ایک چھوٹے سے کاسے کے اندر پورے انا ساگر کو بلا لیا اور بتا دیا ان سامنے ٹھہرنے والی قوم کو کہ اللہ تعالیٰ کیسے شان والا ہے اور قدرت والا ہے۔ اس لیے خواجہ غریب نواز کو یہ دکھانا ضروری تھا تاکہ اللہ کی قدرت سمجھ میں آ جائے۔ اور امام حسین بھی چاہتے تو دریائے نیل جو ہے آپ کے قدموں میں آ کر بہنے لگتا۔ جس پانی کو روکا گیا تھا پینے سے امام حسین کو، اس دریا کا نام دریائے نیل ہے، جس کو امام حسین کو روک دیا گیا تھا کہ کوئی اس سے پانی نہ پیے، جانور پانی پی رہے تھے، لیکن آپ کو اور آپ کے اہل بیت کو، آپ کے گھر والوں کو پانی سے روک دیا گیا۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا نہیں کی اللہ میرے لیے پانی بے، اگر کر دیتے یقین جانے پانی آپ کے قدموں میں آ جاتا۔
لیکن کی نہیں ہے. سمجھے میری بات اس لاجک کو کہ اللہ کے محبوب بندے جو زبان سے کہتے اللہ وہ فوراً سن لیتا. پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں کیوں نہیں کی؟ جب ان کے بیٹے کہہ رہے ہیں تو پانی آ جا، تو یہ والد ہے امام حسین. تو بات دراصل یہ ہے خواجہ غریب نواز کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کی طاقت سمجھانا تھا، اس لیے انہوں نے پانی کو بلایا. اور امام حسین کے سامنے بظاہر کلمہ پڑھنے والے تھے، اللہ کو ماننے والے تھے، رسول کو ماننے والے تھے، بظاہر کلمہ پڑھ رہے تھے. لیکن کلمہ پڑھنے والوں کے سامنے اللہ کی قدرت اور طاقت سمجھانا نہیں چاہیے تھا، بلکہ دین کی اہمیت کیا ہے یہ بتانا تھا، صبر کس کو کہتے ہیں یہ بتانا تھا، حق بات پر قائم رہنا یہ کیسے ہوتا ہے یہ بتانا تھا. اس لیے آپ نے ان کے سامنے کرامت نہیں صبر بتایا تاکہ ان کو پتا چل جائے کہ دین کی اہمیت کیا ہے. صرف کلمہ پڑھنے سے نہیں ہوتا. آج صرف کلمہ پڑھ لیے اور دین کی اہمیت دل دماغ میں نہیں ہے، قرآن کی اہمیت دل دماغ میں نہیں ہے، شریعت کی اہمیت. یہ یزیدی قوم تو یہی تھی، کلمہ تو پڑھ رہے تھے لیکن جو اہمیت جو تعلق قرآن سے، حدیث سے، اللہ سے، رسول سے ہونا چاہیے تھا وہ تھا نہیں. امام حسین نے بتا دیا کہ تم پانی بند کرتے ہو، میں صبر کر بتاؤں گا کہ دین کی اہمیت کیا ہے، میں حق پر رہ کر بتاؤں گا قرآن کی اہمیت کیا ہے، میں جان دے کر بتاؤں گا کہ میرے نانا کے لائے ہوئے دین اسلام کی کیا اہمیت ہے. ایک وجہ یہ ہے کہ آپ نے کرامت نہیں دکھائی، صبر بتایا. امام حسین کو کربلا میں صبر بتانا ضروری تھا، اس لیے آپ نے صبر کر بتایا. اور خواجہ غریب نواز کو اجمیر شریف میں کرامت دکھانا ضروری تھا، اس لیے آپ نے کرامت دکھایا ہے. ورنہ اگر امام پاک چاہتے تو پانی کے فوارے میں کہتا ہوں پھر اللہ دعا بھی کر دیتے نا، یا اللہ میں مشکل میں ہوں، میرے بیوی بچے میرے سنگات ہیں، میرے بھانجے میرے سنگات ہیں، میرے بھتیجے میرے سنگات ہیں، یا اللہ میرے رونے پر تو جنت سے کپڑے بھیج دیتا تھا، یا اللہ میرے کہنے پر، میرے رونے پر جنت سے کھانا آ جایا کرتا تھا، یا اللہ میں وہ بزرگ ہوں جو تجھ کو تو جانتا ہے کہ میں تیرا محبوب بندہ ہوں، تیرے محبوب نبی کا نواسا ہوں. اگر آپ یہ کہہ کر دعا مانگ لیتے کہ یا اللہ یہ یزیدی قوم جو سامنے کھڑی ہوئی ہے ان کو زندہ دفن کر دے، یقین جانیے وہ زندہ دفن ہو جاتے. لیکن آپ نے دعا نہیں کی، بلکہ قیامت تک کے آنے والے آپ کو اور ہر مسلمان کو امام حسین نے کربلا سے پیغام دے دیا کہ حالات کچھ بھی ہو، اگر تم کو قرآن حدیث کے خلاف کوئی بات بتائے تو تم صبر کیسے کرنا ہے، حق بات پر قائم کیسے رہنا ہے، قرآن کی مضبوطی سے کیسے پکڑنا ہے، اللہ کے نام بنائے ہوئے قانون کو مضبوطی سے کیسے پکڑنا ہے. کربلا کے ان واقعات سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنے والے مسلمانوں کو صبر بھی سکھا دیا، حق بھی سکھا دیا، قرآن حدیث کی اہمیت بھی بتا دی. اصل میں یہ قرآن حدیث کی اہمیت بتائی جا رہی ہے، یہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون کی اہمیت بتائی جا رہی ہے. کربلا کے ذریعے سے اگر آپ نے وہ صبر کر بتایا تو آپ آج حالات جو پڑھ رہے ہیں، دیکھیں کئی بچے بچیاں مرتد ہو رہے ہیں، دین کو چھوڑ رہے ہیں، اسلام کو چھوڑ لے گئے ہیں. تو آج اگر وہ کربلا کے واقعات پڑھ لے تو سمجھ میں آ جاتا ہے ان کو بھی کہ جو نانا جو ایسا نبی کا نواسا ہو جنہوں نے دین کے لیے اپنے اور اپنے بچے بھانجے بھتیجوں کو قربان کیا ہے، یقیناً یہ دین بڑی اہمیت کی چیز ہے. یہ اسلام، یہ قرآن، یہ حدیث بڑا اہم چیز ہے. لہٰذا یہ کربلا کے واقعے سے امام حسین نے آنے والے قیامت تک کے مسلمانوں کو بتایا کہ دین پر عمل کیسے کرنا ہے، قرآن پر عمل کیسے کرنا ہے. یہ ایک بات ہے جس کی وجہ سے امام پاک نے کربلا میں کوئی جو ہے کرامت نہیں دکھائی، ورنہ دکھا دیتے تو پوری قوم مر جاتی. لیکن صبر کیسے سیکھتے، حق کو کیسے سمجھتے، جو قرآن کو کہتا ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور عمل کرو، اچھے عمل کرو، حق پر رہو، حق بتاتے رہو، صبر پر رہو، صبر بتاتے رہو. تو یہ اس آیت جو سورہ میں نے پڑھا ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریکٹیکل طور پر عمل کر بتایا کہ حق پر رہنا کیسا ہوتا ہے، سچ بولنا کیسا ہوتا ہے، اور صبر پر رہنا کیسا ہوتا ہے، اور صبر کی تلقین دینا کیسا ہوتا ہے. ورنہ آپ غور فرمائیے کہ اگر کربلا کی جنگ کو غور کرے تو اصل میں یہ دو فکر کی جنگ، فکر سمجھ سوچ کی جنگ ہے. دو سوچ کی، ایک باطل سوچ
ایک پاکیزہ سوچ، یہ دونوں سوچ کی ٹکر ہے کربلا میں۔ باطن سوچ کیا ہے، پاک سوچ کیا ہے؟ بھائی دیکھیں میں ایک اور بات بتاتا ہوں، سوچ جو ہے، غور کریں نوجوان بچے، کہ سوچ عادت بنتی ہے۔ ہم جو سوچتے ہیں وہ عادت بنتی ہے، اور عادت جو ہے باہر نکلتی ہے۔ یعنی آپ جو سوچتے ہیں وہ عادت بن کر کیا ہوتا ہے، باہر نکلتا ہے۔ نہیں سمجھے تو اور آسان کر کے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ میں کہنا کیا چاہتا ہوں، سوچ انسان کے بدن پہ کیسا اثر کرتی ہے، ایک فکر، ایک سوچ انسان کی باڈی میں کیسے اثر کرتا ہے، انداز کرتا ہے۔ تو پہلے آپ فکر اور سوچ کو سمجھ جائے تو ایک کربلا کی دونوں فکر کی بات آپ کے سامنے۔ پہلے فکر اور سوچ کا اثر دیکھیے آپ۔ مثال کے طور پر میں نے کہا سوچ یعنی فکر، جو ہم سوچتے ہیں، جو فکر کرتے ہیں، وہ عادت بن کر باہر نکلتی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ آپ کو اگر صبح صبح کہیں جلدی جانا ہے اور آپ کو ارجنٹ کام ہے، 4 بجے رات کو اٹھنا ہے، تو آپ رات میں سوچ لیتے ہیں کہ اتنے بجے اٹھنا ہے، فریش ہونا ہے، اتنے بجے گھر سے نکل جانا ہے۔ جیسا آپ رات میں فکر کر سوئے، سوچ کر سوئے، وہ ٹائم پر اٹھ جاتے ہیں، اور یہ ساری کام عادت بن کے باہر نکل رہی ہے۔ تو بندہ سوچتا وہی ہے، اور جس کی سوچ ایسی ہوتی ہے، عادت بھی ایسی نکلتی ہے، حرکت بھی ویسی کرتا ہے۔ اب سمجھ گئے، فکر اور سوچ کا مطلب کیا ہے؟ سوچ عادت بن کر باہر نکلتی ہے، فکر عادت بن کر باہر نکلتی ہے۔ اب کربلا کی جو جنگ ہے، یہ دو سوچ کی، دو فکر کی جنگ ہے۔ ایک پاکیزہ سوچ، اور پاکیزہ سوچ باہر نکل کر بتائی کہ دین کیا ہے، جن کو کربلا میں امام حسین کی زندگی میں ملے گا، اسلام کیا ہے، قرآن کیا ہے۔ اگر تمہاری آنکھوں کے سامنے کوئی قرآن حدیث کا مذاق اڑائے تو ہمیں کربلا میں امام حسین کی سوچ پہ عمل کرنا ہے، کہ کوئی بھی ہو اگر میرے قرآن کا حدیث کا مذاق بنا رہا ہو تو اس کے خلاف ہو کر اللہ اس کے رسول کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا نام کربلا کا پیغام ہے۔ تو ایک پاکیزہ سوچ وہ امام حسین کی زندگی میں، اور ایک باطن یعنی دو فکر کی جنگ ہے۔ اور یزید کی سوچ کیا تھی؟ یزید کی فکر کیا تھی؟ یزید یہی سوچ رہا تھا کہ میں اگر کرسی پہ بیٹھنا ہے تو حسین کو قتل کر دو، اور میں اپنی من چاہی زندگی گزارنا ہے تو حسین کو ختم کر دو۔ اپنی مرضی کی زندگی اگر میں گزارنا چاہتا ہو تو جب تک حسین زندہ ہے ایسا ہو نہیں سکتا۔ امام حسین کو اگر قتل کر دیا جائے، معاذ اللہ، یزید کی سوچ تھی، اگر امام حسین کو مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے تو پھر میں جیسے چاہوں ویسا زندگی کر سکتا ہوں، میں جو چاہے کر سکتا ہوں۔ جبکہ میں نے بار بار آپ نے سنا ہوگا، علماء نے بیان فرمایا، یزید وہ شخص تھا جب اسلامی سلطنت تھی نا، شراب اور نماز چھوڑنے کا کوئی گمان سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن یزید نے نماز چھوڑ، یزید بے نمازی، یزید شرابی اور زانی تھا، تو اس کی سوچ پر وہ عمل کرنا چاہتا تھا۔ اگر میں کھلے عام شراب پیوں، اگر کھلے عام نماز چھوڑوں تو میں بادشاہ ہوں، یعنی کہ زبردستی کا بادشاہ بن گیا ہے، لیکن میرے خلاف تو کوئی کچھ نہیں بنے گا۔ لیکن حسین خاموش نہیں رہے، امام حسین خاموش نہیں رہیں گے، کیونکہ وہ بتائیں گے کہ تم بادشاہ بن کر، وہی مسلم ممالک کا بادشاہ بن کر میرے نانا کے دین کا مذاق اڑائے گا، قرآن کے خلاف کام کر کر بتائے گا، حدیث کے خلاف کام کر کر بتائے گا، اللہ کے بنا ہوئے قانون کو توڑ کر بتائے گا۔ پھر اسی نبی کے نواسا حسین کی فکر خاموش نہیں ہوگی۔ یزید سمجھ گیا تھا اس بات کو، جب تک حسین زندہ ہے تو میں اپنی من چاہی زندگی گزار ہی نہیں سکتا۔ اس لیے یزید کی ناپاک سوچ لیا کہ پہلے حسین کو ختم کر دو، اس کے بعد جو چاہے کرنا شروع کرو۔ اس لیے اس نے سب سے پہلے خط لکھا بادشاہ بنتے ہی کہ سنو، کہ کربلا مدینہ منورہ کو خط بھیج کر کہا تھا امام حسین سے کہو کہ میری بیعت کرے، اگر نہیں مانے تو قتل کر دے۔ دیکھیں تو لہٰذا کربلا کی جنگ جو ہے دو فکر کی جنگ ہے، دو سوچ کی جنگ ہے، اور سوچ عادت بنتی ہے، فکر عادت بنتی ہے۔ یزیدیوں کی سوچ کیا تھی کہ دین کے خلاف، اس لیے ان کی عادتیں دیکھ لے۔ حسین پاک کی فکر کیا تھی؟ نانا کا دین اونچا رہے گا ہمیشہ، قرآن اور حدیث اونچا رہے گا ہمیشہ۔ یہ دونوں فکر کی جنگ ہے۔ تو اس کے لیے ایک اور میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں بندہ جب اللہ پر ایمان لاتا ہے، اب یہاں دیکھیں پھر امام حسین نے صبر کیوں کیا، کرامت کیوں نہیں دکھائی۔ اس کا جواب میں آپ کو دیتے ہوئے کہ بات ختم کرتا ہوں، کہ بات بہت قریب آ رہا ہے وقت ہمارا، کہ
اب سوال یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے مولانا یہ بات تو سمجھ میں آگئی دو فکر کی جنگ تھی پاک ایک ناپاک اور جنگ یہ فکر عادت بن کر نکلتی یہ بات سمجھ میں آگئی لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو پورے یزیدی مر جاتے پھر آپ نے دعا کیوں نہیں کی جب ان کے بیٹوں کو اللہ نے ایسی طاقت دی آپ دیکھیں سرکار سیدنا حسن بن احمد شہید رحمت اللہ علیہ جن کا نام المعروف حسینی بابا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جن کے مزار کے آستانے کے احاطے میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہ بزرگ ہے جو ابو الحسن تانشاہ کے دور میں حیدرآباد دکن آئے تھے اور موسیٰ ندی کے کنارے بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہے تھے 1091 ہجری میں آپ کو شہید کر دیا گیا اور 1447 ہجری چل رہی ہے اس حساب سے 345 سال کے قریب آپ کی شہادت ہوئی یہاں مزار جو ہے نا 345 سال سے ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کہہ رہے مولانا 300 سال سے زیادہ پرانا یہ درگاہ ہے لیکن آج سے 30-35 سال پہلے نوجوان بھی ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ہم ہمارے بوڑھوں کو ہمارے ابا کو سنا دادا سے سنا یا کچھ بھی نہیں تھا یہ سب بن گیا بعض جنہیں اس جملہ کہتے ہیں کچھ تھا نہیں بعد میں بنا 30-35 سال پہلے کچھ نہیں تھا ہم بھی کہتے ہیں بھائی کچھ نہیں تھا ہم نے کب کہا کہ 30-35 لیکن مزار تھی کچھ بنا نہیں تھا لیکن مزار تھی چبوترا تھا حضرت کا جو چبوترا آپ دیکھ رہے ہیں مزار تھی یہ 300 سال سے اللہ نے اس مزار کو سلامت رکھا یہ کون ہے یہ امام حسین کی اولاد میں سے بزرگ ہے لہٰذا میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ اللہ امام حسین کے بیٹوں کو اللہ نے اسے عزت دی آپ کے بارے میں آتا ہے امام حضرت سرکار حسینی بابا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں نے حیدرآباد کے مشہور اور معروف علماء سے سنا ہے کہ جو یہ مسان گھٹی ہے اس کا جو آج سے 50-60 سال پہلے ایک شخص تھا جو بڑا تھا یہ سوچ کر سویا کہ بھئی ایک چبوترا ہے جس پر ایک خبر بنی ہوئی مسلمانوں کی اس کو میں توڑ دیتا ہوں تاکہ اس کو لیول کر کے یہ پورا حصہ مسان گھٹی میں لے جائے یہ سوچ کر سویا یقین جانیے اسی رات اس کے خواب میں حسینی بابا چلے اور ہاتھ میں تلوار ہے سر کے ہاتھ میں تلوار ہے اور فرمایا تو میری خبر کو توڑے گا توڑ کر بتا اتنا کہنا تھا وہ جب خواب دیکھ اٹھا تو اس کا جسم کانپنے لگا اس نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ یہاں پر لے کر چلو ورنہ میں مر جاؤں گا وہ یہاں پر اس کے بیٹے اٹھا کر یہاں پر لے کر آئے اور یہاں اس نے توبہ کی تب اس کی جان بچ گئی اس کے بارے میں آتا کہ اس نے ساری زندگی پھر حضرت کی خدمت کرتا رہا جھاڑو مارتا رہا آج اس کی مرکز اسی دیوار کے پیچھے بنی ہوئی ہے مطلب میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ 300 سال ہو گئے حضرت کے پردہ فرما کے کوئی آپ کی خبر کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکا یہ حسین کے بیٹوں کا مقام ہے ان کی اولاد میں آنے والے بزرگوں کا مقام ہے تو امام حسین کا مقام مرتبہ کیا تو سوال یہ اٹھتا ہے پھر آپ چاہتے تو کربلا کا واقعے میں پھر یزید مر جاتے لیکن آپ نے دعا کیوں نہیں کی کیوں تعالیٰ کیا اس کو سمجھنا ہے تو پہلے آپ اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کو سمجھنا ہوگا دیکھیں ایمان کیا ہے سب جانتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لانا زبان سے اقرار کرنا دل سے یقین کرنے کا نام ایمان ہے ٹھیک ہے ایمان کا معنی ہے یقین کرنا کس پر اللہ پر رسول پر نبیوں فرشتوں جنت دوزخ ہم نے دیکھا نہیں لیکن مانتے ہیں لہٰذا ایمان اور عمل کا نام ایمان ہے عقیدہ ہے یقین ہے ایمان ہے اب ایمان لانے کے بعد قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بندہ اس بات کا یقین کر لے اللہ کرے میری بات بچوں کو آپ کو سمجھ میں آ جائے میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ کربلا میں امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کیوں کی تو اس بات کو سمجھنا اس سے پہلے تاکہ میری بات آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ آپ غور فرمائیے کہ ایمان جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے ایمان لاتا ہے اللہ پر تو ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور یہ بات کا اقرار کر لیتے ہیں کہ ہم اللہ پر مانتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں اللہ پر یقین کرتے ہیں اس بات کا اقرار کر لیتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے پھر میں پہلے ان کا امتحان لوں گا کیا لوں گا سب مل کر کیا لوں گا امتحان کیوں کیونکہ بھائی آپ کسی جگہ نوکری کرتے ہیں اگر کوئی بڑا سیٹ ہے تو آپ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں وفادار ہیں یا دھوکے باز ہیں اس کو دیکھنے کے لیے پرانے لوگ کیا کرتے تھے کئی طرح کے امتحان لیتے تھے اپنے نوکر کا اس کی وفاداری کا کبھی پیسے رکھ کر دیکھتے تھے کیا کرتا لے لیتا یا بھاگ جاتا تو لہٰذا جس طرح ایک سیٹ جو ہے اپنے نوکر کو آزمانے کے لیے امتحان لیتا تھا
امتحان اس لیے لیا جاتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ آپ کے اندر سچائی کتنی ہے، جھوٹ کتنا، اس لیے امتحان لیا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ اسکول میں بچوں کا امتحان لیا جاتا ہے، کیوں لیا جا رہا ہے بھائی امتحان؟ سال بھر پڑھنے کے بعد امتحان کیوں لیا جاتا ہے؟ تو پتہ تو امتحان لینے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اسکول میں پڑھ رہے تھے یا ٹائم پاس کر رہے تھے، ہے نا؟ امتحان میں تو پتہ چلتا ہے ٹیچر کو کہ ہاں یہ پڑھ رہا تھا، کیوں اس کے مارکس اچھے لائے، اس نے پاس ہو گیا ہے، اور ایک ٹائم پاس کر رہا ہے، اس کو پڑھائی میں دھیان ہی نہیں تھا۔ امتحان میں پتہ چلتا ہے۔ تو امتحان لینے کے بعد ہی بندے کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے۔ اب اس کو سمجھتے جائیے آپ، امتحان کیوں لیا جاتا ہے؟ اس لیے لیا جاتا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ وفادار ہے، یہ نوکر جو میرے پاس کام کر رہا ہے جھوٹا ہے یا سچا ہے، وفادار ہے یا یہ دھوکے باز ہے۔ اس لیے سیٹ بھی امتحان لیتا ہے۔ اسی طرح اسکول میں، کالج میں سال بار امتحان، سال میں ایک بار امتحان اس لیے لیا جاتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ جو بچہ اسکول میں پڑھنے آ رہا ہے، ٹائم پاس کرنے آ رہا ہے یا آخر پڑھنے آ رہا ہے۔ تو امتحان لینے کے بعد پتہ چلتا ہے۔ امتحان کے بعد آدمی کی قابلیت سمجھ میں آتی ہے۔ بولے محبت سے سوال، ایک بات میں سمجھا رہا ہوں، امتحان کے بعد آدمی کے اندر کا ہنر سمجھ میں آتا ہے، امتحان کے بعد آدمی کے اندر کی باتیں سمجھ میں آتی ہے۔ اب سوال یہ ہے، ٹھیک ہے مولانا، امتحان اس لیے لیا جاتا ہے تاکہ آپ پتہ چلے سچے ہو یا جھوٹے، یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ میں نے ہاں، لیکن اللہ کو کیا نہیں معلوم کہ ہم سچے یا جھوٹے؟ پھر سوال یہاں ایک اور کھڑا ہو جاتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ نہیں جانتا کہ ہم سچے ہیں؟ جو اللہ پر ایمان لا رہے ہیں بندہ، میں نے دو مثال دے کر سمجھا دی، لیکن سوال پھر ایک کا یہ آتا ہے کہ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے بندہ، تو اس بندے کا ایمان سچا ہے یا جھوٹا؟ زبان سے کہہ رہا ہے یا دل سے کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کو نہیں معلوم ہوگا؟ آپ کیا بولتے ہیں؟ معلوم ہوگا، کیونکہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا، اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے۔ آپ کی زبان میں کیا ہے وہ بھی جانتا ہے، آپ کے دل میں کیا وہ بھی جانتا ہے، آپ کیا کرو گے وہ بھی جانتا ہے، کیا کرنے والے ہو وہ بھی جانتا ہے۔ یہی تو رب ہے نا، اسی کو رب کہتے ہیں جو ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ہر چیز کا جاننے والا ہو۔ پھر سوال یہ اٹھتا ہے جب اللہ ہر چیز کا توجہ فرمائے جاننے والا ہے تو پھر امتحان، سیٹ اس لیے امتحان لے رہا ہے کہ نوکر وفادار ہے یا چور ہے، سیٹ کو نہیں معلوم، انہیں امتحان لیا تو سمجھ میں آتا ہے۔ ٹیچر اس لیے امتحان لیتے ہیں کہ بچہ پڑھنے آیا ہے ٹائم پاس کرنے آیا ہے، ٹیچر کو تو نہیں معلوم، امتحان کے بعد معلوم ہوتا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ لیکن اللہ امتحان کیوں لیتا ہے کہ اللہ کو نہیں معلوم؟ کیا رب کو نہیں معلوم؟ اگر یہ کوئی کہے نہیں معلوم تو پھر مسلمان ہی نہیں رہے گا۔ معلوم ہے تو اللہ کو جب معلوم ہے تو امتحان کیوں لیتا ہے؟ سوال غور فرمائیں میرے، اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں کہ یہاں تو امتحان کا مطلب میں دو مثال ذکر سمجھائی ہے۔ اب آئے اللہ کی بارگاہ میں، جب اللہ ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے، ہمارے بنانے سے پہلے ہمارے بارے میں جانتا ہے۔ اللہ کا علم ایسا ہے، ہمارے اور آپ کو بنانے سے پہلے ہمارے بارے میں جانتا ہے کہ یہ کب پیدا ہوگے، کیا کریں گے، کیسے مریں گے۔ لہٰذا جب وہ جانتا ہے تو امتحان کیوں لیتا ہے؟ امتحان تو وہ لوگ لیتے ہیں جس کو پتہ نہیں ہے، جو پتہ رکھتا ہے اس کو امتحان کی کیا ضرورت ہے؟ تو دیکھیے اس کا جواب سنیں، اللہ کرے میری بات سمجھ میں آ جائے۔ جواب اس کا یہ ہے، اللہ تو جانتا ہے کہ ہم کرنے والے کیا ہے اور کیا کریں گے۔ جب جانتا ہے تو امتحان کیوں؟ امتحان اللہ تعالیٰ، غور کرے، اللہ میری بات سمجھ میں آ جائے آپ کو، اللہ کرے، اللہ امتحان اللہ تعالیٰ اس کے لیے نہیں لیتا، یعنی اپنے لیے۔ رب اس لیے امتحان نہیں لیتا کہ میں جانوں تو یہ کیا ہے، وہ تو جانتا ہے۔ تو پھر امتحان لیتا کیوں ہے؟ تو اللہ امتحان اپنے بندوں کا اپنے لیے نہیں لیتا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان اس لیے لیتا ہے جو کلمہ پڑھ لگا ہے اس کو خود کو پتا چلے اس کے کلمہ پڑھنے کا اثر اس کے دل میں اترا یا نہیں اترا۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ امتحان اللہ تعالیٰ اس لیے لیتا ہے، اللہ تو جانتا ہے کہ ہمارے دل دماغ میں کیا ہے، لیکن تم کو خود کو بھی تو پتا چلے کہ تم جب کلمہ پڑھ رہے ہو اس کے پڑھنے کی وجہ سے تمہیں کوئی تکلیفیں آئیں گی، اللہ کہتا ہے آئیں گی تکلیفیں، تاکہ تم کو خود کو پتا چلے تم یہ کلمہ پڑھ رہے ہو، ڈر کے پڑھ رہے ہو، رب کی محبت میں پڑھ رہے ہو۔ یہ آپ اور مجھے کیسے پتا چلے کہ ہم جو کلمہ پڑھ رہے ہیں ڈر کے پڑھ رہے ہیں، اللہ کی محبت میں پڑھ رہے ہیں؟ ڈر کے جو کلمہ پڑھتے ہیں ڈر ختم تو پھر کلمے کا اثر ختم۔
لہذا ڈر کے کلمہ اگر کوئی پڑھے تو وہ بندہ جیسا تکلیف ہٹ جاتی ہے تو دین کو بھول جاتا ہے، قرآن کو بھول جاتا ہے، حدیث کو بھول جاتا ہے، تو کہتا میں نے تو چپ یوں ہی پڑھ لیا تھا جیسا منافقین کہتے تھے، ارے اب تو حضور آ گئے ہیں، مدینے میں حضور کی سلطنت چل رہی ہے، لہذا تھوڑا اوپر انہوں نے کلمہ پڑھا، دل سے نہیں مانا۔ تو اب غور فرمائے، جب وہ اس طرح امتحان جو ہے اصل میں بندے کا اللہ تعالیٰ اس لیے لیتا ہے، بندے کو خود کو پتا چلے میرے بندے جو تو کلمہ پڑھ لگا ہے تو اس پر جو اقرار کر رہا ہے اللہ پر رسول پر یقین کرے گا۔ اب مصیبتیں آئے گی تجھ پر، تکلیفیں آئے گی، اب اس لیے آئے گی کہ پتا تو چلے جو تو کلمہ پڑھ لگا ہے اللہ پر یقین رکھنے کا، تو تیرے اندر صبر کتنا آیا ہے، تجھے اللہ سے، رسول سے، قرآن سے، حدیث سے کتنی محبت ہے، یہ پتا کب چلے گا ایک مسلمان کو جب اس پر امتحان کا وقت آئے گا۔ امتحان آتا ہے اس لیے تاکہ آپ کے ایمان کتنا مضبوط ہوا یہ پتا خود کو پتا چلتا ہے، اللہ کو نہیں، اللہ تو جانتا ہے آپ کے اور میرے بارے میں، خود کو تو پتا چلے نا۔ نہیں سمجھے آپ؟ مصیبت آنے کے بعد ہی دیکھیں لوگ کہتے ہیں عقل کب آتی ہے، کوئی کہتا ہے کاجو بادام کھانے سے، نہیں، میں کہتا ہوں عقل دھوکہ کھانے سے آتی ہے نا، دھوکہ کھائے بس سمجھ آ رہی ہے یار دھوکہ کھا گیا یہ بڑا بدماش آدمی ہے، ہم تو بھروسہ کیا تھا۔ تو کچھ چیزیں ایسے ہیں جو آنے کے بعد سمجھ میں آتے ہیں۔ تو اسی طرح ایمان، جو مسلمان اللہ پر رسول پر ایمان لایا ہے وہ کتنا مضبوط ہوا ہے یہ کب پتا چلے گا، جب اس پر مصیبتیں آئے گی، تکلیفیں آئے گی۔ اگر وہ سچا پکا مسلمان ہے وہ یہی کہے گا مولا کیسی بھی مصیبت آ جائے میں تیرے دین کو نہیں چھوڑنے والا ہوں، میں صبر کروں گا، حق پر رہوں گا، سچ پر رہوں گا۔ تو یہ بندے کامیاب والے بندے ہیں، اور ان کا امتحان اللہ لیتا اس لیے ہے کہ پتا چل جائے کہ یہ میرا بندہ جو اللہ پر ایمان لایا ہے، آنے والے دوسرے لوگوں کو پتا چل جائے کہ دیکھو یہ کیسا ایمان والا ہے۔ اتنی تکلیفیں آنے کے بعد بھی اس نے دین کو نہیں چھوڑا، اتنی مصیبتیں آنے کے بعد بھی اس نے اسلام کو نہیں چھوڑا، اتنی تکلیفیں آنے کے بعد بھی اس نے قرآن پہ عمل کرنا نہیں چھوڑا۔ آج ہمارا حال کیا ہے، ہمارا ایمان کتنا کمزور ہے، خوشی کے وقت نماز یاد آتی ہے، غم کے وقت نہیں یاد رہی۔ میں نے کہا غم بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، خوشی بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، آتا اس لیے کہ تمہارا امتحان لیا جائے۔ خوشی میں تو ہر کوئی اللہ اللہ کرتا ہے، خوش ہو ہر کوئی نماز پڑھتے نظر آتا ہے۔ ارے بھائی جب بندے پر تکلیف کا وقت آتا ہے اس وقت میں قرآن پر اس کو کتنا یقین پتا چل جاتا ہے، حدیث پر کتنا یقین پتا چل جاتا ہے۔ تو آپ بزرگان دین کی زندگی کو پڑھ کر دیکھیں، چاہے خوشی کا وقت ہو تب بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، چاہے غم کا وقت ہو تو اللہ کا شکر بھی ادا کرتے تھے اور صبر بھی کرتے تھے، اور قرآن حدیث پر اور زیادہ مضبوطی سے عمل کر بتاتے تھے۔ آج لوگوں کو کلمے کا اثر اندر نہیں اترا، اس لیے آپ بہت سے لوگوں کو دیکھیں تھوڑی تکلیفیں آتی ہے، ارے چھڑو نماز پڑھ کے فائدہ کیا ہو رہا ہے، روزہ رکھ کر فائدہ کیا ہو رہا ہے، زکات دے کے فائدہ کیا ہو رہا ہے، نیک عمل کر کر فائدہ کیا ہو رہا ہے۔ اس آدمی کو دیکھو وہ جوئے پہ جوا کھیل رہا ہے اور ترقی کر رہا ہے، شراب پیتا ہے ترقی کر رہا ہے۔ ارے بھائی یہ امتحان کا وقت آتا اس لیے ہے تاکہ تمہیں خود کو پتا چلے ایمان تمہارے دل میں کتنا مضبوط اترا ہے یا نہیں۔ اللہ تو جانتا ہے، اس لیے امتحان کس لیے ہوتا ہے؟ آپ کو اور ہمارے ایمان کو جانچنے کے لیے، خود کو پتا کرنے کے لیے تم کتنا مضبوط مسلمان ہو۔ امتحان کے بعد ہی مضبوطی پتا چلتی ہے۔ اللہ کرے میری بات سمجھ میں آ جائے۔ آپ کو اور ہمارے پر امتحان کا وقت آتا ہے، تکلیف کا وقت آتا ہے نا، تبھی ہمارے اندر کی مضبوطی پتا چلتی ہے کہ ہمارے اندر صبر کتنا آیا ہے، ہمارے اندر قرآن سے محبت کتنی ہے، ہمارے اندر جو ہے، ہمارے اندر کا حصہ جو ہے صبر کیسے کر سکتا ہے، حق کیسے کر سکتا ہے، سچ کیسے بول سکتا ہے، یہ ساری باتیں چاہے وہ امتحان ہونے کے بعد ہی معلوم ہوتی ہے۔ اب یہاں پر کوئی کہے ٹھیک ہے مولانا یہ آپ کہہ رہے کہ امتحان اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہمارے امتحان میں ہمیں خود کو پتا چلے کہ ہم ایمان پر کیسا یقین رکھتے ہیں، یہ آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں؟ نا، میں اپنی طرف سے نہیں، قرآن سے کہہ رہا ہوں۔ بولے سبحان اللہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ الف لام میم، اور اس کا ترجمہ اللہ جانتا ہے، اس کے بتانے سے رسول جانتے ہیں۔ اب غور کریں قرآن کی آیت میں بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیا لوگ اس گمان میں ہیں؟ اللہ کرے بات سمجھ میں، میں امتحان بات بتا رہا ہوں، اور یہ باتیں سمجھ میں آ گئی تو امام حسین کا صبر بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے۔
کہ کیوں اس کربلا میں امام حسین نے دعا کی کہ صبر کیا ہے، مجھے پتا تو پہلے آپ کو نیچے سے لا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ اب غور فرمائے، اللہ فرماتا ہے کہ کیا لوگ اس گمان میں ہیں کہ اتنی بات پر چھوڑ دیں گے؟ اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ تم نے زبان سے اقرار کر لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ تو لیا، صرف اتنا کہنے پر میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں؟ اللہ کرے باز ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے کیا لوگ اس گمان میں ہے کہ اتنی بات پر میں چھوڑ دوں گا؟ کہے کہ ہم ایمان لائے، ہم ایمان لائے۔ اللہ فرماتا ہے اتنی بات میں چھوڑ دوں گا؟ تم نے کہا کہ یا اللہ تجھ پر ایمان لائے؟ نا، اللہ فرماتا ہے وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، ان کی آزمائش ضرور ہوگی۔ اب یہ آیت پتہ چل گیا ہر ایمان والے کا امتحان ہوتا ہے، تاکہ امتحان اس لیے ہوتا ہے تاکہ خود کو پتا چلے تجھے ایمان سے کتنی محبت ہے، قرآن سے کتنی محبت ہے، حدیث سے کتنی محبت ہے، اللہ کے بنا ہوئے قانون سے کتنی محبت ہے، اب تو کتنا مضبوط مسلمان ہے۔ اور جو مضبوط مسلمان ہوتے ہیں، جو مضبوط مسلمان ہوتے ہیں، حالات کچھ بھی ہو وہ قرآن حدیث پہ دامن کو نہیں چھوڑتے، وہ قرآن حدیث پہ عمل کرتے بتاتے، چاہے دکھ ہو ان کی زندگی میں، چاہے خوشی ہو ان کی زندگی میں، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، چاہے دکھ بھی ہو تب بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، خوشی بھی ہو تب بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے میں تمہارا امتحان لوں گا۔ تو امتحان ہمارا ہوگا، کبھی زندگی میں خوشی آتی ہے، کبھی غم آتا ہے، غم اس لیے آتا ہے خوشی میں تو اللہ ہر کرتا ہے، غم دے کے بتاؤ، تکلیف دے کے بتاؤ، اب پتا چلے گا یہ قرآن سے کتنی محبت کرے گا، رب سے کتنی محبت کرے گا۔ ایک تو یہ آیت مبارکہ جس میں اللہ نے واضح طور پر فرما دیا میں تمہارا امتحان ضرور لوں گا۔ اور ایک اور آیت ہے کہ اللہ جانچتا ہے بندوں کو، حالانکہ اللہ کو جانچنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے ایک سیٹ نوکر کو جانچتا ہے کہ کتنا وفادار یا چور ہے، یہ سیٹ اس لیے جانتا ہے کہ پتا چلے، جانچنے سے امتحان سے پتا چلتا ہے کہ وفادار ہے یا چور ہے۔ اسی طرح اللہ بھی جانچتا ہے اپنے بندوں کو، لیکن رب کے جانچنے میں فرق یہ ہے اللہ نہ بھی جانچتا تب بھی اللہ کو معلوم ہے ہمارے بارے میں، کیونکہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ پھر جانچتا اس لیے ہے تاکہ تم کو خود کو بھی پتا چلے ایمان تمہارے اندر کتنا اترا ہے، اور دوسرے لوگ بھی دیکھ کر کے یہ مسلمان پکا مسلمان ہے، مصیبت آئے، تکلیف آئے، کچھ بھی آئے، لیکن یہ اللہ اس کے رسول کے دامن کو نہیں چھوڑتا۔ تو امتحان ایک تو خود کے لیے ہوتا ہے، خود کو پتا چلے، امتحان اس لیے بھی ہوتا ہے دوسرے لوگ کو بھی پتا چلے کہ ولی ایسے ہوتے ہیں، غوث اعظم ایسے ہوتے ہیں، غریب نواز ایسے ہوتے ہیں، اتنی تکلیفیں اٹھائی ایسا، لیکن پھر بھی دین پہ عمل کر رہے ہیں، بھوکے رہے دین پہ عمل کر رہے ہیں، پیاسے رہے دین پہ عمل کر رہے ہیں، ارے تکلیفیں اٹھائے دین پہ عمل کر رہے ہیں، بچوں کے بھتیجوں کے جانے دے رہے ہیں، لیکن قرآن حدیث پر مضبوطی کی طرح عمل کر رہے ہیں۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو ہمارے ایمان، ہماری بولتے نا ہمارے پاس تھوڑا تکلیف آ جائے تو تب پتا چل جاتا ہے کہ سچا ہے یا پکا ہے، جھوٹا ہے یا جو ہے وفادار ہے، تو تکلیف آنے سے ہی پتا چلتا ہے۔ قرآن کی ایک اور آیت پاک آپ کے سامنے میں پڑھ رہا ہوں، وقت نہیں ہے لیکن میں اس کا ترجمہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اور بے شک، اللہ فرماتا ہے اور بے شک ہم نے ان سے اگلوں کو جانچا تو ضرور اللہ سچوں کو دیکھے گا۔ ارے جانچنے سے پتا چلا سچا کون ہے جھوٹا کون ہے، اللہ سچوں کو دیکھے گا اور ضرور جھوٹوں کو دکھائے گا۔ لہٰذا امتحان اس لیے ہوتا ہے ہر بندے مسلمان کا اللہ کی جانب سے تاکہ پتا چلے تم کتنے سچے ہو کتنے جھوٹے ہو۔ امتحان کی وجہ سے پتا چلتا ہے تمہاری سچائی کا، امتحان کی وجہ سے پتا چلتا ہے کہ ہمارے اندر جھوٹ کتنی ہے اور سچ کتنا ہے، تکلیف کی وجہ سے۔ اب یہ دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا جو اللہ نے فرما دیا ہر ایمان والے کا امتحان ہوگا، خالی کلمہ پڑھنے پر نہیں چھوڑا جائے گا، امتحان لیا جائے گا۔ ابھی اب ہمارے مسلمانوں کے یہاں امتحان کا بہت خطرناک وقت چل رہا ہے آج کے دور میں، تو آپ دیکھیں امتحان ہے مسلمان، حکومت دیکھ لی، ہر کوئی مسلمان کو دبانا چاہتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ دیکھا ایسی تکلیفوں میں بھی یہ بندہ پکا سچا غلام اللہ کا بندہ رہے گا یا نہیں رہے گا۔ امتحان اس لیے آج کے دور میں بہت زیادہ ہے کہ ایسے تکلیفوں میں بھی کہ لوگ کہہ رہے داڑھی نہیں رکھنا ورنہ تمہیں مار دیا جائے گا۔ اب دیکھیں گے یہ امتحان ہو رہا ہے اللہ کی جانب سے، جان کو دیکھتا یا میرے دین پہ عمل کرتا، نماز نہیں پڑھنا ورنہ تمہیں یہ کر دیا جائے گا۔ اللہ کہتا ہے اچھا اب میں دیکھوں گا
یہ امتحان اللہ کی جانب سے. اب میں دیکھوں گا کہ جان سے پیار کرتا ہے, اللہ کے دین سے پیار کرتا ہے. لہذا تکلیفیں مصیبتیں آنے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے یہ سچا کتنا ہے, جھوٹا کتنا ہے, یہ مضبوط کتنا ہے. اچھا ایک اور بات سوال کر سکنے والے سوال کر سکتے ہیں کہ مولانا یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آ گئی, امتحان اللہ اس لیے لیتا ہے تاکہ ہمارے اندر کی مضبوطی پتہ چلے, خود کو اللہ کو تو معلوم ہے, خود کو پتہ چلے کہ ہم کتنے مضبوط مسلمان ہوئے ہیں. لیکن پھر سوال یہ اٹھتا ہے مولانا امتحان تو اللہ کے نیک بندے دیتے ہیں, ہم جیسے گناہگار, ہم جیسے خطاکار, ہم جیسے سیاکار امتحان کے قابل نہیں ہے, ہم کیسے امتحان دے؟ تو میں ان کو جواب یہ دوں گا, دیکھیں امتحان تو ہر مومن کا ہوتا ہے, چاہے نیک ہو یا بد. لیکن اگر کلمہ پڑھ رہا ہو, امتحان تو سب کا ہوتا ہے, لیکن اس میں ایک فرق ہے, اس میں ایک چیز کا فرق ہے. وہ کیا ہے کہ اس کا فرق یہ ہے عام مومنوں کا امتحان الگ ہوتا ہے, اللہ کے خاص بندوں کا امتحان الگ ہوتا ہے. عام مومنوں کا امتحان الگ ہوتا ہے, اللہ کے خاص بندوں کا امتحان الگ ہوتا ہے. نہیں سمجھے آپ؟ تھوڑا دیکھیے امتحان تو ہر ایک کے ساتھ ہوگا, لیکن پہلے یاد رکھیں کوئی بھی مصیبت کسی بھی شکل میں آ جائے, ہم اس کو اتنا بڑا نہیں سمجھنا کہ اللہ پر شکایت کرنے لگ جائے, یا اللہ ہم تیرے نیک بندے ہو کر بھی یہ مصیبت کیوں, یہ بیماری کیوں, یہ تکلیف کیوں, یہ رخصان کیوں, یہ کیوں. بھائی تو ابھی پکا مسلمان نہیں ہوا ہے. اگر پکا ہوتا زبان پر شکایت نہیں لاتا, اللہ کا شکر ادا کرتا اور صبر کرتا. اگر کوئی کہنے ہم اتنے لائق نہیں ہیں, اللہ کے ایک بندے امتحان دے سکتے, ہم نہیں دے سکتے, تو میں کہوں گا پہلے یاد رکھو امتحان تو نیکوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے, گناہگاروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. یہ رب کا بنایا ہوا قانون ہے, سب کے ساتھ ہوگا, آپ کے ساتھ, میرے ساتھ, قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے ساتھ یہ امتحان ضرور ہوگا. ایک بات. اب دوسری بات یہ ہے کہ معاذ اللہ کہ اللہ ظلم کرتا ہے امتحان لے کر. اگر کوئی کہے یہ تو ظلم ہے, یہ سراسر ناانصافی ہے, سوال آ سکتا ہے بھائی شیطان کئی قسم کے وسوسے ڈالتا ہے, یہ تو ناانصافی ہے, ہم امتحان کے قابل نہیں, اللہ ہمیں ایسے امتحان دے رہا ہے. تو میں کہوں گا اللہ ظلم سے پاک ہے, اللہ تعالیٰ ظلم سے, قرآن میں اللہ فرماتا ہے میں رائے کے دانے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا. جب اللہ ظلم سے پاک ہے تو یہ امتحان کیوں؟ تو میں نے کہا دیکھو مصیبت تو سب کے پاس آتی ہے, لیکن تکلیف آ جائے تو تکلیف تو سب کو آتی ہے, کسی کو کم, کسی کو زیادہ, کسی کو چھوٹی ہے, کسی کو بڑی. لیکن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں تکلیف جب آئے نا اس کو سوچو گے تو بہت بڑی دکھے گی, اس تکلیف کو سوچیں گے تو بہت بڑی دکھے گی, نہیں سوچو گے تو اللہ صبر عطا کر دے گا. نہیں سمجھے؟ مثال کے طور پر ایک بندہ ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے, انجیکشن لینے ڈر رہا, اور ایک بندہ جاتا ہے بغیر ڈر انجیکشن لیتا ہے. فرق کیا ہے دونوں میں؟ ایک ڈر اس لیے رہا ہے کہ وہ ڈر کو محسوس کر رہا ہے, سوچ رہا ہے, اس لیے ڈر رہا ہے انجیکشن لے, اور ایک ڈر اس لیے نہیں رہا ہے, ڈر سوچتا ہی نہیں. تو انجیکشن لینے میں کوئی اس کو ڈر نہیں ہوتا ہے, بس اگر سوچیں گے تو مصیبت بڑی دکھے گی, اگر نہیں سوچیں گے یقین جانے پھر بندہ صبر کرتے ہوئے اللہ کو راضی کر لیتا ہے. اب یہ ایک جواب اس کا یہ ہے کہ دوسرا کہ یقیناً امتحان تو سب کا ہوگا. اگر آپ کہیں کہ نیک بند امتحان کے قابل ہم نہیں ہے, لیکن میں آپ کو بتا دوں اللہ کا بنایا ہوا قانون یہ ہے, اللہ کا امتحان ہر ایک بندے کے ساتھ ہوتا ہے. نبیوں کا امتحان اور ہے, بزرگوں کا امتحان اور ہے, عام مسلمانوں کا امتحان اور ہے. جو جیسے مقام پر ہوتا ہے اس کے ساتھ ایسا بڑا امتحان اللہ کی جانب سے ہوتا ہے. مثال کے طور پر اور آسان کر کے بتا دیتا ہوں, ایک بندہ فرسٹ کلاس میں, ایک سیکنڈ کلاس میں, ایک تھرڈ کلاس میں, ایک فورتھ, ایک ففتھ, ایک سکس, سیون, ایٹ, نائن, کلاس جتنی بڑھتی جائے امتحان اتنا سخت. اسکول کی ایک مثال دے کر سمجھا رہا ہوں, ایک 10th کلاس والے کا امتحان بڑا خطرناک, اور ایک نرسری میں پڑھنے والے کلاس والے کا امتحان آسان. دکھنے میں مطلب اس کا بھی امتحان ہے لیکن وہ اس کے مطابق ہے, اور 10th کلاس والے کا بھی امتحان ہے وہ اس کے مطابق ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں میں ایسی تو دیکھ کر امتحان لیتا ہے. عام بندوں کا امتحان اور ہوتا ہے, اللہ کے خاص بندوں کا امتحان اور ہوتا ہے. انہوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. بھائی دیکھیں ایک بندہ 1 کنٹل کا بوریا اٹھا سکتا ہے, اور ایک بندہ 25 کلو کا تھیلا اٹھا سکتا ہے. تو بتائیے ہے بندہ انسانی کوئی 1 کنٹل کا وزن اٹھا رہا ہے,
اور کوئی 25 کلو کا اٹھا رہا ہے. تو یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ امتحان بھی ایسے ہی لیتا ہے. مثال دے کر سمجھا رہا ہوں, مثال دے کر سمجھانا یہ اللہ کی سنت بھی ہے. تو یہ مثال دے کر سمجھا رہا ہوں. ایک بندے کی جیسے عام بندے کا امتحان اور ہوتا ہے, جتنی اس کی کیپیسٹی اس کا اپنا امتحان, جتنا وہ برداشت کر سکا اس کا اتنا امتحان. اور خاص بندوں کا امتحان اور ہوتا ہے کہ ان کے مقام و مرتبے کے مطابق اللہ ان کا امتحان لیتا ہے, امتحان لیتا ہے, لہذا امتحان لیتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں عام مسلمانوں کا امتحان اور ہے, اللہ کے خاص اور محبوب بندوں کا امتحان اور ہوتا ہے. اب یہ بات سمجھ میں آ گئی, امتحان تو سب کے ساتھ ہے. پھر اب آخری سوال کر دیا, اللہ ٹھیک ہے اب بات سمجھ گئے, ہر ایمان والے کا امتحان ہوگا, لیکن میرے مالک یہ بتا تو امتحان کس لے گا تو کس ذریعے سے لے گا. پھر سوال ایک اور آتا ہے, ٹھیک ہے بات سمجھ میں آ گئی امتحان ہوگا, لیکن یہ بھی سمجھ میں آ گئی عام بندوں کا امتحان اور ہے, خاص بندوں کا امتحان اور ہے. اس لیے نبیوں کا امتحان اور ہے, اولیاء کا امتحان اور ہے. لیکن میرے مالک یہ بتا تو امتحان تو لے گا, کیسے امتحان لے گا, کس ذریعے سے امتحان لے گا. کیونکہ دنیا کا رول بھی ہے, جب کوئی امتحان لیتا ہے جو ٹیچر تو ایک کوشچن دے دیتا ہے, اس کا آنسر دو. مولا ذرا تو بھی تو بتا دے, تیرا بھی امتحان بندوں کے ساتھ ہونے والا ہے, تو امتحان کے ذریعے کیا ہے اور اس ہمیں کرنا کیا ہے. تو قرآن کہتا ہے, آؤ میں بتا دیتا ہوں, وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اب غور میں اللہ فرماتا ہے, ہر ایمان والوں میں سنو, تمہارا امتحان ہوگا. مولا لے گا کیسے, کبھی مال دے گا اور کبھی کھینچ لوں گا. بولنا سبحان اللہ. ایک بات پہ غور فرمائے, کبھی دولت دے کر کیا کروں گا, کھینچ لوں گا. دولت دیا تو بہت اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا, اللہ بہت کر رہا تھا, ٹھیک ہے ذرا کھینچ تو لوں. اب بتا, اب بھی اللہ کو شکر ادا کرے گا, شکایتیں کرے گا. تو کبھی مال کے ذریعے تمہارا امتحان ہوگا, غور فرمائے, اور کبھی اللہ فرماتا ہے مال کے ذریعے تمہارا امتحان, اور کبھی میں تمہیں رزق دوں گا پھر کھینچ لوں گا. دیکھوں گا اب کیا ہے, رزق تو بہت شکر ادا کر رہا تھا, اب دیکھیں اب کیا کرے گا. تو کبھی رزق کے ذریعے آپ کا امتحان, میرا امتحان ہوتا ہے. پھر قرآن میں اللہ فرماتا ہے کبھی میں تمہیں اولاد کے ذریعے آزماؤں گا. کسی کو اولاد دیتا, کسی کو نہیں دیتا, کسی کو ایسی اولاد. تو لہٰذا اولاد بھی امتحان کا ذریعہ بنا. آج بہت سے لوگوں کو اولاد نہیں ہے, اور جن کو اولاد ہے ان کی صحیح تربیت نہیں کرنے کی وجہ سے وہ بچے مرتد ہو رہے ہیں, غیر مسلم ہو رہے ہیں. یہ امتحان ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے ماں باپ کیسے ہیں, ان کو دین پر کتنا محبت ہے. جن بچیاں مرتد ہو رہے ہیں, دین کو چھوڑ رہے ہیں, اسلام کو چھوڑ رہے ہیں, کافروں کے ساتھ مکالہ کر رہے ہیں, ان بچیوں کو دیکھ کر ان کے ماں باپ کی بھی کیپیسٹی پتا چلتی ہے. غور کریں بات کو, کیونکہ یہ اولاد کے ذریعے بھی اللہ امتحان لیتا ہے. کہ دیکھو جو کلمہ پڑھ لے, آج دیکھ لیا, میں کہاں دور نہیں لے جاتا, اگر آندھرا کے کئی ایسے علاقے چلے جائے, آپ کو کلمہ پڑھنے والے کچھ مسلمان ملیں گے. میں ہر مسلمان کی بات نہیں کر رہا ہوں, زیادہ نہیں آتا. آندھرا چلے جائے, وجے واڑا اور یہ نیلور کے علاقوں میں, وجے واڑا کے علاقے میں, اب اور اساخا پٹنم جس کو وشاکھا پٹنم کہا جاتا ہے, ان علاقوں میں چلے جائے, آندھرا لوگوں کے پاس جو کلمہ پڑھتے مسلمان اپنے آپ کہہ رہے ہیں, لیکن ان کے بچے اور ان میں تبدیلی کیا جانتے ہیں. کلمہ تو پڑھ رہے ہیں, بڑے ایجوکیٹڈ, پڑھے لکھے, ان پڑھے بھی نہیں ہیں, گاؤں کے دیہات میں رہنے والے بھی نہیں, ایجوکیٹ ایسے کہ گورنمنٹ میں بڑے رتبے ہیں, اتنا پڑھا لکھے, اتنے بڑے ایجوکیشن اور ایجوکیٹ رہنے کے باوجود بھی آپ سن کر حیران ہو گئے. وہ مسلمان جو آندھرا میں آج کے دور کی بات کر رہا ہوں, کہ ایسے میں ہر مسلمان کی بات, کچھ مسلمان ایسے ہیں کہ ان کے بچے کے ماں باپ کو دیکھ کر آپ حیران ہو گئے. یہ مسلمانیت ہے, جو مسلمان ہو کر کلمہ پڑھتے ہیں لیکن صرف کلمے کے حد تک ہی رہ گئے ہیں. ان کے گھر میں جو ہے گنیش بھی بٹھایا جاتا ہے, ان کے گھر میں جو ہے غیروں کی پوجا بھی کی جاتی ہے, ان کے گھر میں عید بھی منایا جاتا ہے, ان کے گھر میں جو ہے ہر وہ کام کیا جاتا ہے جو نہ دین اجازت دیتا ہے, نہ قرآن اجازت دیتا ہے, نہ اسلام اجازت دیتا ہے. بتائیے ایسے کا امتحان ضرور ہوگا. امتحان لینے کے بعد ہی تو پتہ چلتا ہے کہ وفادار ہے یا دھوکے باز.
تو آج کے دور میں چلا 2025 کی بات کر رہا ہوں، ایسے بہت سے گھرانے ہیں جہاں پر ایسے قسم کے لوگ آپ کو ملیں گے، پڑھے لکھے لوگ اور کلمہ پڑھنا جانتے ہیں، لیکن ان کو یہ مزاج کون دیا ہے؟ ان کے ماں باپ بھی صرف پڑھے لکھے جج بنے، ایڈوکیٹ بنے، بڑے بڑے، لیکن دیکھیں تو لہٰذا اللہ تعالیٰ امتحان قرآن فرماتا ہے کبھی تمہارے مال کے ذریعے امتحان لوں گا، کبھی رزق دے کر امتحان لوں گا، کبھی اولاد کے ذریعے امتحان لوں گا، تاکہ پتہ چل جائے تم کتنے سچے مسلمان ہو۔ اللہ تو جانتا ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ سچا ہے یا پکا ہے نا۔ اور دیکھیں پھر آپ غور فرمائیں، اللہ فرماتا ہے تمہاری جان کے ذریعے بھی امتحان لوں گا، تمہارے مال کے ذریعے تمہارا امتحان، تمہارے کو رزق دے کر کھینچ کر تمہارا امتحان، اور تمہارے اولاد کے ذریعے بھی تمہارا امتحان، اور کبھی تمہاری جان کے ذریعے کبھی ایسی بیماری آ جاتی ہے تو بندہ اللہ کی بارگاہ میں شکایت کر، یا اللہ میں تو نماز پڑھ رہا تھا، میں نیک کام کرتا تھا، تو مجھے اتنی بڑی بیمار دے دیا، شوگر کی بیماری دے دیا، بی پی کی بیماری دے دیا، کینسر جیسی بیماری دے دیا۔ بیماری کے ذریعے جان کا امتحان بھی ہوتا ہے، لیکن جو بندہ اللہ پر، رسول پر، قیامت پر مضبوطی کے ساتھ یقین رکھتا ہے، وہ کہتا ہے مولا چاہے تندرستی دے چاہے بیماری دے، میں تیرے ہر حال میں تیرے سے راضی ہوں، جو پکا مسلمان ہوتا ہے۔ تو امتحان ان ذریعوں سے اللہ تعالیٰ لیتا ہے۔ غور فرمائے، یہ امتحان کی باتیں بتا رہا ہوں۔ اب دیکھیں جو ان تمام امتحانوں میں صبر کرے، اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے اور وہ دین پر اور مضبوط عمل کر بتائے، تو قرآن کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ایسے لوگوں پر خوشخبری اللہ عطا فرماتا ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ کہتا ہے صبر کرنے والوں پر اللہ خوش ہو جاتا ہے اور فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمت بھی برستی ہے، برکت بھی برستی ہے۔ تو ان امتحانوں میں کہا آپ سمجھ گئے امتحان کہتے ہیں، ہے نا، امتحان ہے۔ تو اب یہ تمام باتوں سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا ہر مسلمان کا امتحان ہوتا ہے، اور لہٰذا کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرامت اس لیے نہیں دکھائی کہ وہ رب کے عطا سے امتحان بتا رہے تھے۔ یہ امام حسین کا امتحان تھا، اللہ تو جانتا ہے امام حسین کے مقام مرتبے کو، اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے بھائی اگر وہ بچے تھے روتے تو جنت سے جوڑا آ جاتا، وہ امام حسین، وہ بچے تھے روتے تو جنت سے کھانا آ جاتا، وہ امام حسین۔ کوئی کہنے والا کہتا اچھا اتنا بڑا مقام کیسے مل گیا؟ میں نے کربلا میں دیکھ لو وہ امام حسین صبر کیسا کر رہے ہیں، کربلا میں دیکھ لو وہ امام حسین صبر کیسا کر رہے ہیں، حق پر قائم کیسے رہ رہے ہیں۔ اگر یہ مقام و مرتبہ امام حسین کو جو ملا ہے تو ان کا عمل بھی تو دیکھو پہاڑ سے زیادہ مضبوط ان کا عمل بھی ہے کہ آپ غور فرمائیں کہ آپ کے آنکھوں کے سامنے بچے بھی قربان ہو رہے ہیں، بھتیجے بھی قربان ہو رہے ہیں، بھانجے بھی قربان ہو رہے ہیں۔ ایک میت گھر میں ہو جائے آپ کے اور میرے، غور فرمائیں ایک جنا انتقال کر جائے آپ یا میرے گھر میں تو بندہ پورا گھر سر پر اٹھاتا ہے، رو رو کا چیخیں مار مار کر کہ میرا باپ مر گیا، میرا بھائی مر گیا، میرا بیٹا مر گیا۔ ایک میت نکل گئے تو منہ سے کیا کیا باتیں نکال دیتا ہے، اللہ کے لیے کیا کیا بول دیتا ہے، چھوڑو یار نیک بن کے فائدہ کیا، دیکھو یہ نیک بننے گیا مر گیا۔ ایسے لوگ دنیا ہے، عجیب عجیب باتیں نکال لیتے ہیں زبان سے لوگ۔ ایک میت ہو جائے تو ہماری زبان سے عجیب عجیب باتیں نکل جاتی ہیں اللہ کے لیے، رسول کے لیے، قرآن کے لیے، اسلام کے لیے، لیکن یہاں امام حسین کے سامنے ایک میت نہیں بیٹوں کی میت رکھی ہوئی ہے، بھانجوں بھتیجوں کئی 72 میت رکھی ہوئی ہے، اور ایسے جنازوں کو بھی دیکھ کر امام حسین کہتے ہیں اللہ میں تجھ سے راضی ہوں۔ یہ ہے کربلا کا پیغام کہ مصیبت اور تکلیفیں کیسے بھی آ جائے کہ بندہ اللہ کی رضا پر راضی رہے، قرآن کو اہمیت دے، حدیث پر اہمیت دے۔ یہ امام علی مقام نے یہ بتا دیا ہے، لہٰذا جو جنت سے جن کے لیے کھانا آئے، جن کے لیے جنت سے کپڑے آئے، وہ ایسے صبر والے بھی تھے۔ چپکے یہی مقام نہیں مل گیا، یوں ہی چونکہ یوں ہی مقام نہیں مل گیا، بتا دیا اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو۔ تم یہ سوچ رہے ہو
حسین کو مقام یوں ہی مل گیا؟ نہ، میں بتانا چاہتا ہوں قیامت تک کے مسلمانوں کو رب کی جانب سے ہی آواز آئے گی کہ میں سمجھانا چاہتا ہوں قیامت تک کے مسلمانوں کو، جس بندے کے لیے میں جنت سے کھانا بھیج رہا ہوں، جس بندے کے لیے میں جنت سے کپڑے بھیج رہا ہوں، وہ میرا حسین، میرے نبی، میرے محبوب کا نواسا حسین چپکے ہی مقام نہیں مل گیا، بلکہ دیکھو کربلا میں میں تمہیں تکلیفیں پہنچا رہا ہوں، پھر بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، پھر بھی مجھ سے راضی ہے، پھر بھی کہتا ہے مولا تیری رضا پر میں راضی ہوں، لہذا قیامت تک کے مسلمانوں کو بتا دیا گیا کہ اللہ کے محبوب بندے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ امام حسین نے بتا دیا، لہذا آنے والے آپ اور مجھ کو کربلا کے واقعے سے پتا چلتا ہے صبر کس کو کہتے ہیں، کربلا کے واقعے سے پتا چلتا ہے اللہ کی رضا پر راضی رہنا کس کو کہتے ہیں، کربلا کے واقعے سے پتا چلتا ہے مصیبت کے وقت کیا کرنا چاہیے، کربلا کے واقعے سے پتا چلتا ہے تکلیف کے وقت کیا کرنا چاہیے، حالات کچھ بھی ہو قرآن اور حدیث پہ عمل کرنے والا وہ سچا مسلمان ہوتا ہے اور اس کا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ یہی پیغام کربلا کا پیغام ہے اور یہی پیغام قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو کربلا سے ملتا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ پتا چل جائے اگر ہماری مصیبت آ جائے تو ہم کبھی نماز کے لیے کبھی کوسا مت، ارے نماز پڑھ کے فائدہ کیا ہوا، کربلا کے واقعے کو دیکھ لیں۔ جب ایسے عظیم و شان والے لوگ ایسا صبر کریں تو ہم کیا ہے، ہمیں کوئی تکلیف پہنچ جائے، بیماری آ جائے، کربلا کی طرف دیکھ لے، یار کچھ بھی ہو جاؤ قرآن حدیث پہ عمل کرنا ہے، دین کو ہلکا نہیں سمجھنا ہے، اللہ کے بنا ہوئے قانون ہلکا نہیں سمجھنا ہے، اور یہ مزاج آپ کو کربلا سے ملے گی۔ اور ایک آخری بات سنیں، کربلا سے یہ پیغام ملے گا، ہر خیرے خیرے نٹو کہرے کہ پیچھے نماز نہیں پڑھی جاتی، جہاں عمل مضبوط ہوتا ہے کربلا کے واقعہ سے، صبر کس کو کہتے ہیں، سچ پر رہنا کس کو کہتے ہیں، تکلیفیں کچھ بھی ہو پھر بھی رب سے محبت کرنا کس کو کہتے ہیں۔ ہماری اور آپ کی تھوڑی تکلیف آئے تو ہم کیا کیا بول دیتے ہیں، اللہ ہمیں اور آپ کے ایمان اور عقیدے کو مضبوط کرے۔ لہٰذا یہ جہاں یہ باتیں ہوئے کربلا کے امام حسین کی زندگی سے مل رہے ہیں، وہاں ایک بہت اہم بات بھی مل رہی ہے کہ کربلا میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ جو ظالم ہوتے ہیں، جو دین کے دشمن ہوتے ہیں، جو اللہ اس کے رسول کے گستاخ ہوتے ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ کیوں؟ یہ پیغام آپ کو کہاں سے ملا؟ کوئی کہے گا نہیں یہ بریلی میں امام احمد رضا نے فتویٰ دیا تھا کہ وہابی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ میں نے کہا امام احمد رضا نے کوئی نئی بات نہیں کی تھی، وہی بات کی تھی جو 1400 سال پرانی تھی۔ کیوں کہ یہ بات کہ ہر ایک کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، یہ پیغام بھی امام حسین نے کربلا سے دیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ غور فرمائیں 22,000 یزیدی باظاہر کلمہ پڑھنے والے، لیکن ان کی فکر کیا تھی؟ ان کو مال سے محبت تھی۔ سامنے کون ہے جس نبی کا وہ کلمہ پڑھے اس نبی کا نواسا کھڑا ہوا ہے، تو دولت کی محبت جو ہے نا، نہ علماء کی عزت لاتے ہیں نہ بزرگوں کی عزت لاتے ہیں، ان کو صرف پیسہ نظر آتا ہے۔ میں ہر پیسے والی کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو پیسہ رکھ کر تکبر کرتے ہیں ایسے لوگوں کو آپ دیکھ لے، ان کو اپنے پیسے سے مطلب رہتا ہے، اپنی عزت سے مطلب ہوتا ہے، اپنی کرسی سے مطلب ہوتا ہے، اپنے مقام و مرتبے سے مطلب ہوتا ہے، نہ ان کو قرآن کی بات سمجھ میں آتی ہے نہ حدیث کی بات سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ نہ کرے کوئی مسلمان ایسا ہے جو کہے کہ میرے لیے پیسہ ہی سب کچھ ہے، اور اپنے آپ کو مسلمان مت کہیے، کیونکہ سب کچھ پیسہ نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں گے میرے لیے تو صرف پیسہ ہے بھائی، عزت ہے، شہرت ہے، رتبہ ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے، سامنے کوئی بھی ہو ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، تو میں کہوں گا آپ کے لیے بھی پیغام کربلا سے یزیدی فوج تو یہی چاہتی تھی، یزید نے امام حسین کو مارنے کے لیے، غور سے سنیں، یزید نے امام حسین کو قتل کرنے کے لیے، یزید نے امام حسین کو ختم کرنے کے لیے ان کو پیسوں سے خریدا تھا اور کہا تھا یزید نے کہ میری بات تم لوگ سن لو، حسین سے لڑ لو، تمہیں میں حکومت بھی دوں گا، دولت بھی دوں گا، مکان بھی دوں گا، گھر بھی دوں گا۔ تو یزیدی قوم چند پیسوں کے لیے ان کو قتل کر گئی جن کی محبت ایمان کا حصہ تھا، ان کو محبت
ان کو قتل کر گئی جن کی محبت ایمان تھا. ارے بھائی رب کہہ رہا ہے، اس کا رسول کہہ رہا ہے یہ میرے محبوب کا خاندان ہے، ان سے محبت کرو. لیکن یزید نے کہا نہ میں اللہ سے مطلب ہے، نہ رسول سے مطلب ہے، نہ رسول کے خاندان سے مطلب ہے. ان کو مطلب تھا تو صرف پیسے کا، ان کو شہرت تھی تو صرف پیسے سے، ان کو مطلب تھا تو صرف ہوتوں سے. وہ چاہتے تھے ہمیں ایک بڑا پوسٹ مل جائے. وہ یزید نے کہا تم کیا چاہتے ہو کہ مجھے فلاں ملک کا آپ سی ایم بنا دیا. حسین سے لڑنے آ گیا. سوچیے آج بھی ایسے کئی مسلمانوں کو میں کہوں گا جو مسلمان محرم کے مہینے میں جب 10 محرم آ جائے تو باجا بجا کر ناچتے. میں نے کہا یہ دین کے خلاف کام کر رہے ہو. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے خلاف کام کیا تھا، دین کو بچانے کے لیے کام کیا اور ایسا بچایا دین کو. اگر اس دور میں امام حسین یزید کی فکر کے خلاف کھڑے نہ ہوتے تو آج ہر کوئی ایمان اور قرآن حدیث کو ہلکا سمجھنے لگ جاتا. کربلا کے واقعے سے پتہ چلتا ہے قرآن اسلام حدیث کتنی اہمیت والی چیز ہے کہ امام حسین نے سب کچھ قربان کر دیا، دین کو زندہ رکھا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، خواجگان ہندل ولی عطائے رسول بھی کہے اٹھے شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سردار ندار در دست یزید حق بلا الہ است حسین. خواجہ غریب نواز کیا کر رہے ہیں؟ حسین شاہ ہے، آگے بڑھے نہیں، حسین شاہ نہیں. پھر فرماتے خواجہ غریب دین حسین ہے، دین حسین ہے. فرماتا نہیں دین کو پناہ دینے والا جس کے ذریعے اللہ نے دین کو بچایا وہ حسین ہے. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین. پھر خواجہ غریب آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ سرداد نداد در دست یزید، سر دیا ہاتھ نہیں دیا یزید کے ہاتھ، سر دیا ہاتھ نہیں دیا یزید کے ہاتھ میں. حقا کے لا الہ است حسین یعنی لا الہ کو باقی رکھنے والا حسین کی ذات مبارک. اگر کربلا کا واقعہ نہیں ہوتا تو آج آپ کو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ نماز کی کیا اہمیت ہے. ہاں کربلا کے واقعہ نہیں ہوتا آج ہم کو آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ ایمان کی کیا اہمیت ہے. کربلا کا یہ واقعہ نہیں ہوتا تو یہ رب کا منظور تھا. حسین میں چاہتا ہوں کہ یہ واقعہ ہو. بولو اللہ سبحان اللہ. چاہتا ہوں کہ یہ واقعہ ہو تو حسین پاک دعا اس لیے نہیں کہ کربلا میں یا اللہ یزید کو مار دے، دعا کر دیتے کہ پورے یزید مر جاتے، زندہ دفن ہو جاتے. حسین نے کہا نہیں مولا میں یہ دعا نہیں کروں گا، جو تیری رضا ہے وہ حسین کی رضا ہے. یہ ہے یہ اس لیے دعا نہیں کی کہ اللہ چاہتا ہے حسین تیرے ذریعے واقعہ ہوگا، میں چاہتا ہوں. بولو نا سبحان اللہ. حضور نے بتا دیا تھا کہ حسین شہید ہوگا کربلا میں، بچپن میں بتا دیا تھا. حضور بھی دعا کرے تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ یہ واقعہ مت نہیں ہوتا، لیکن اللہ چاہتا تھا یہ واقعہ ہو. رسول چاہتے تھے یہ واقعہ ہو اور حسین چاہتے، حسین بھی جانتے تھے یہ واقعہ میرے ساتھ ہوگا اور میں بتاؤں گا قیامت تک کے مسلمانوں کو اللہ کی رضا پر راضی رہ کر، اور بتاؤں گا اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ آواز ہے میرے بندو اگر یہ واقعہ نہیں ہوتا تو تمہیں ایمان کے بارے میں کیسے سمجھ میں آتا، تمہیں عقیدے کے بارے میں کیسے سمجھ میں آتا، اسلام کی کیا اہمیت ہے یہ کیسے سمجھ میں آتا. امام حسین کے ذریعے یہ واقعے کے ذریعے قیامت تک کے مسلمانوں کو بتا دیا. جو ٹکے میں بیچنے والے لوگ ہوتے ہیں ایمان کو ان کو یزید کہتے ہیں، اور جو ایمان اور عقیدے کے قاطع جان دیتے ہیں ان کو حسین کے غلام کہتے ہیں. اب آپ کے سامنے ہے یزید کی جیسی فکر لانا ہے، حسین کے سچے غلام بننا ہے. یہ ہے سچی حسینیت، یہ ہے کربلا کا پیغام. اگر آپ اپنے گھر میں ہو، مکان میں ہو، کاروبار میں ہو، مارکیٹ میں ہو، تجارت میں ہو، دین پہ عمل کر رہے ہیں، دین کو اہمیت دے رہے ہیں، جھوٹ سے بچ رہے ہیں، گالی سے بچ رہے ہیں، دھوکے بازی سے بچ رہے ہیں، لالچ سے بچ رہے ہیں، اللہ کا خوف رکھ رہے ہیں، میں نے کہا یہی حسینیت ہے، یہی کربلا کا پیغام ہے اور آپ واقعی سچے حسین کے غلام ہیں. لیکن اگر آپ اللہ نہ کرے، میرے پیسہ میرے لیے سب کچھ ہے،
امام کو بھی سودا کر دیا. آپ نے پیسے کے خاطر، دولت کے خاطر، رتبے کے خاطر کہا دے چھوڑو قرآن کی بات، چھوڑو حدیث کی بات. کما یارو، حلال حرام کیا رکھا ہے؟ سود بھی کھاؤ، شراب کا بیچ کر کھاؤ، زمین حرام کر کھاؤ، یتیموں کا مال کھا لو، بیواؤں کا مال کھا لو. ہمیں قرآن سے کیا مطلب ہے؟ ہمیں حدیث سے کیا مطلب ہے؟ ہم تو صرف مال کے غلام ہیں. پیسہ آنا چاہیے، حلال حرام چھوڑ دو یہ حلال حرام. میں نے کہا یہ فکر یزیدیوں کی، یہی فکر تھی یزیدیوں کی. انہیں مطلب ہی نہیں تھا کہ سامنے کون کھڑا ہوا ہے، نبی کا نواسہ کھڑا ہوا ہے. آج بھی ایسے مسلمان ہیں. ہمارا دل، اللہ کا فضل ہے، ہمارا دل اتنا نرم ہے، اگر کوئی مسجد کی امام کو گالی دے تو ہمیں برداشت نہیں ہوتا. ہم کھڑ جاتے یار کس کو گالی دے رہا؟ ہمارے علاقے کا مسجد کے امام ہے، ان کو گالی کیسے دے سکتا ہے؟ ان کو میں نے کہا یہ ہماری نرم دلی ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے. یزیدی قوم کی نرم دلی بھی ختم ہو گئی. ہم مسجد کے امام کو گالی دے تو ہمیں برداشت نہیں ہوتا. یزیدی قوم وہ قوم ہو گئی تھی، پیسے کے خاطر، دولت کے خاطر ایمان کو بیچ دیا تھا. سامنے نبی کا نوازا تھا، ان کو پرواہ نہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی نبی کے نوازے سے. کوئی مطلب نہیں تھا امام حسین سے معاذ اللہ. ان کو صرف پیسے سے مطلب تھا، ان کو صرف دولت سے مطلب تھی. ان کو کہا تھا، یزید نے کہا تھا حکومت چاہیے حسین سے لڑو، پیسہ چاہیے حسین سے لڑو، رتبہ چاہیے حسین سے لڑو. لہٰذا آج حسین پاک کربلا سے پیغام دے رہے ہیں، اگر کوئی تمہارے ایمان اور عقیدے دین کو خریدنا چاہے پیسے کے بدلے، اس کو کہو کہ تیرا پیسہ تجھے مبارک، تیری شہرت تجھے مبارک. میں پیسہ دولت نہیں، قرآن حدیث میرے لیے عزت والی جگہ، اس پر پہلے ترجیح دوں گا. تو کربلا کا پیغام ہی ہے، ہرس، لالچ، جھوٹ ہمارے اندر سے نکلنا چاہیے. اور اگر یہ ہے تو تمہارا ایمان خطرے میں ہے، اور تمہارا ایمان کو کبھی وہ بیچ رہے ہیں نا، بیچ رہے، سودا کر رہے ہیں ایمان کا. تھوڑے تھوڑے بات پر کلمہ چھوڑ لے، چھوڑو یار کلمہ پڑھ کے کیا ہو رہا ہے. میں نے کہا تو چھوڑ بھائی، ہمارے نظروں میں امام حسین کی زندگی ہے، ہمیں پتا ہے کہ اسلام کیا اہمیت والی چیز ہے. تو وہیں کربلا سے یہی پیغام ملا کہ ہر فرد عقیدہ کے پیچھے نماز نہیں. جو دین کا سودا کرتے ہیں، دین کے دشمن، اس کے پیچھے بھی نماز بھی نہیں ہوتی. کیونکہ امام حسین نے یزید کے پیچھے، یزیدی فوج کے پیچھے نماز نہیں پڑھی. کربلا میں دو کیمپ تھے، ایک یزیدی کیمپ تھا، ایک حسینی کیمپ تھا. تاریخ پڑھ کر دیکھے، حسینی کیمپ میں الگ نماز ہوتی تھی، یزیدی کیمپ میں الگ نماز ہوتی تھی. پتہ کیا چل گیا کہ کربلا سے پیغام مل گیا ہے کہ ہر عاشق رسول کی نماز غدار رسول کے پیچھے نہیں ہو سکتی ہے. جہاں عمل کیا ہے یہ بھی پتا چلا، وہاں پر یہ بھی پتا چل گیا کہ ایمان کیسے رکھنا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول سے راضی کیسے ہونا چاہیے. یہاں تک میں اپنے سامنے باتیں رکھ رہا تھا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. مولا تعالیٰ جتنی دیر سے بوڑھے بچے نوجوان یہاں بیٹھے، مولا ان کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. کربلا کے واسطے وسیلے سے میرے مولا ہماری بخشش فرما، ماں باپ کی بخشش فرما، ہمارے مرحومین رشتہ داروں کی بخشش فرما. یا اللہ ہمیں سچا عاشق رسول بنا، قیامت تک ہماری نسلوں میں عاشق رسولوں کو پیدا فرما. یا اللہ ہمیں دین سے محبت عطا فرما، قرآن سے محبت عطا فرما، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، نیکیوں سے محبت عطا فرما. یا اللہ ہر نیکی ہمارے لیے آسان بنا دے. یا اللہ ہمارے ظاہر کو، ہمارے باطن کو، ہمارے جسم کو، ہمارے روح کو پاک و صاف کر دے. یا اللہ ہم تمام کی دعاؤں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے سے، سرکار سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے وسیلے سے قبول اور مقبول فرما. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین.